ناول کا نام ہے یہ دل عاشقانہ سیزن 2 آف غرور۔ اس کی مصنفہ ہیں تانیہ طاہر۔ قسط نمبر 1۔ داؤد اٹھ جاؤ، اس نے اپنے بیٹے کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کی چمکتی رنگت کو غور سے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ سوتے میں اچھا خاصا معصوم لگتا تھا مگر حقیقت میں وہ فساد تھا۔ داؤد نے ماں کے کہنے پر آنکھ نہیں کھولی، وہ شاید گہری نیند میں تھا۔ عبیر اس کو یوں ہی چھوڑ کر اس کے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ کافی بے ترتیبی کا شکار تھا۔ اس کی شرٹس، اس کے پینٹس، ساکس سب ادھر ادھر پڑی تھیں، حتیٰ کہ ٹاول اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور وہ اوندھا سو رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس میں یہ عادت آئی تھی اوندھا سونے کی۔ اب بھلا انسان اوندھا آخر کب تک سو سکتا ہے؟ مگر وہ ایک ہی اینگل میں سوتا اور اٹھتا تھا۔ کوئی لحاظ نہیں ہے، کہیں سے لگتا ہی نہیں اس گھر کے بڑے ہو تم، عبیر بڑبڑا رہی تھی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ سے اس کی آنکھ کھلی اور پنکھے کی گرم ہوا سے گلے میں خشکی محسوس کی۔ اس کے پہلے سے گھما گھمایا میٹر مزید گھوم گیا۔ کیا مصیبت ہے یہ، وہ چیخا، جبکہ اس کے ماتھے پر آئے بالوں کے نیچے پسینے کی بوندیں اکٹھی ہو چکی تھیں، جنہیں اس نے ہتھیلی سے صاف کیا اور تکیہ اٹھا کر جھلنے میں زمین پر دے مارا۔ عبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ گرمی سے اس کے شفاف چہرے پر سرخی آئی ہوئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اے سی سے باہر نکلو اور ادھر آ کر سو جاؤ؟ عبیر جانتی تھی وہ اسی بات پر چڑا تھا۔ واہ کیا بات ہے، اس اے سی والے کمرے میں پوری قوم سوتی ہے اور میں بھی وہیں زمینوں کی نظر ہو جاؤں، اتنا سٹینڈرڈ نہیں گرا میرا، اس نے تڑک کر جواب دیا تو عبیر مسکرا کر اس کے نزدیک آئی۔ اب تمہارے بابا کی کمائی سے ایک ہی اے سی آ سکتا تھا اور سب ایڈجسٹ کرتے ہیں، تمہیں بھی تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات، جیسے تم نے پیسے جمع کر کے ہیوی بائک لی ہے ویسے ہی تم اے سی بھی لے لو اور اپنے روم میں لگوا لو، سمپل۔ اس نے اسے سمجھایا تو اس نے ماں کو دیکھا۔ آپ کو بھی بس ماں صاحب ہی ملے تھے شادی کرنے کو، کسی بینکر، انجینئر یا سیاستدان سے شادی کر لیتی تو آج آپ کے بیٹے کے پاس ہر سہولت ہوتی، اسے ہر آسائش کے لیے پیسے نہ جمع کرنے پڑتے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، دل کی خواہش کو زبان پر لانے سے پہلے 1000 بار سوچو کہ اگر یہ خواہش پوری کی تو گھر کیسے چلے گا، حد ہو گئی۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا ادھر ادھر چیزیں پٹک کر واش روم میں چلا گیا، جبکہ عبیر ایک لمحے کو سن کھڑی رہی۔ اس نے خواب میں بھی کبھی اس کو نہیں سوچا تھا، جبکہ آج داؤد کے منہ سے سن کر وہ اپنا ذہن جھٹک گئی۔ وہ تو ایسا ہی تھا۔ مما پانی بھی نہیں ہے، واش روم سے ہی اس کے دہاڑنے پر وہ اچھل اٹھی۔ اف یہ لڑکا، اس نے سر پر ہاتھ مارا اور موٹر چلانے باہر نکل گئی۔ باہر معاذ ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی روشنی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ دوسری طرف فضا بھی ناشتہ کر رہی تھی، اس کا آج انٹرویو تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ معاذ کے پاس آ گئی تھی۔ وہ تینوں چپ چاپ ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ عبیر نے نئے سرے سے ناشتہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی بھی چائے پراٹھا نہیں کھاتا، تبھی وہ اس کے لیے خصوصی بریڈ انڈے کے ساتھ شیک کا انتظام کر رہی تھی۔ وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں وہ جوگرز ہاتھ میں لے کر باہر آیا اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے جوگرز پہن کر وہ یوں ہی ماتھے پر بل سجائے ہاتھ دھوئے اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ روشنی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ فضا اور معاذ سامنے۔ ایک پرائیویٹ کالج میں بات چلوائی ہے میں نے تمہاری اپنے دوست سے کہہ کر، چلے جانا آج انٹرویو ہے تمہارا۔ معاذ نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے کہا تو اس نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں پڑھونا، میں جس چیز کی تیاری کر رہا ہوں بس وہی کام کروں گا۔ وہ CSS کی تیاری کر رہا تھا اور اسے ان چھوٹی موٹی نوکریوں میں ہرگز بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی، اپنے انداز، اپنا لائف سٹائل بدلنا چاہتا تھا۔ جس لڑکے نے میٹرک میں 3 سپلیاں اور FSC میں 2 سپلیاں کھائی ہوں، اسے CSS کی تیاری کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ معاذ نے اسے شدید طعنہ دیا۔ آپ بھول رہے ہیں، BBA بھی کیا تھا جس میں ٹاپ کیا تھا، اس نے چڑھتے ہوئے بتایا۔ ہاں تب شاید تمہاری قسمت اچھی تھی اور پھر دوبارہ CSS کی 2 اٹیمپٹ میں فیل ہونے کا تمغہ سجا لیا۔ معاذ نے شانے اچکائے۔ فضا اور روشنی دونوں ان دونوں کی تکرار کو روز کی طرح سن رہے تھے۔ قسمت کا تو پتہ نہیں، ہاں جن دنوں کا آپ طعنہ مار رہے ہیں تب مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں نہایت غریب ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ یہ فضول کی ناشکریاں میرے سامنے مت کیا کرو، تمیز سے جو کہا گیا ہے وہ کرو۔ معاذ اسے گھورتا ہوا اٹھ گیا، جبکہ وہ بھی ناشتہ چھوڑ کر معاذ کو گھورے جا رہا تھا۔ داؤد میری جان، اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی، جو آپ کے بابا کہہ رہے ہیں وہ بات مان لیں۔ عبیر جانتی تھی وہ ایسے زیر نہیں ہوگا، تبھی نرمی سے اسے رام کرنا چاہا۔
اس نے بغیر جواب دیے اپنی بائک کی چابی اٹھائی اور بلیک گاگلز ناک کی چونچ پر سجا کر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکل گیا، جبکہ معاذ کا اس پر ہر وقت خون کھولتا تھا۔ اس کی حرکتیں واضح تھیں، وہ کن دو لوگوں کا ملاپ تھا۔ عبیر اور معاذ دونوں کو یہ بات نظر آتی تھی، اور معاذ اکثر اسی بنا پر اس سے چڑ کھا کر اولاد والی نرمی بھلا دیتا تھا۔ جاؤ بیٹا تم دونوں، روشنی اور فضا کو خدا حافظ کہہ کر وہ باہر تک چھوڑ کمرے میں آئی جہاں معاذ گھڑی پہن رہا تھا۔ ان کی چھوٹی سی گاڑی تھی جسے وہ آفس کے لیے یوز کرتا تھا۔ چھوٹا سا خوبصورت 5 کمروں کا یہ گھر تھا، جس میں 2 کمرے تو داؤد نواب کے تھے، باقی ایک فضا کا، جبکہ ایک سٹور روم تھا۔ روشنی ابھی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی اور ماں باپ کی لاڈلی، تبھی وہ ان کے ساتھ ہی روم شیئر کرتی تھی۔ جینے کے لیے وہ سب خوشیاں میسر تھیں۔ ہاں یہ بھی حقیقت تھی کہ یہاں آسائشوں کی مقدار کم تھی، مگر آسائشیں تھی تو صحیح۔ پھر بھی اس گھر میں روز داؤد اور معاذ کی لڑائی ہونی ضروری تھی۔ وہ بڑا ہو چکا ہے، تم اسے بحث مت کیا کرو، عبیر نے اس کے ہاتھ سے گھڑی لے کر خود پہناتے ہوئے کہا۔ یار تم حد کرتی ہو، میں بحث کرتا ہوں؟ 2 بار کی اٹیمپٹ میں فیل ہو چکا ہے وہ۔ 27 سال کے بیٹے کو گھر میں بٹھا کر میں پالوں؟ باپ کا سہارا بننے کی بجائے وہ ہر چیز کی ناشکری لیے بیٹھا ہے۔ یہ سامنے ریاض، جانتی ہو نا، ہڈ حرام انسان، آج تک اپنا گھر نہیں دے سکا بیوی بچوں کو۔ سب تو ہے ہمارے پاس، کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا بیٹا جوتیاں چٹکھا رہا ہے، نوکریاں کر رہا ہے، اور یہاں داؤد نواب خود کو توپ چیز سمجھے بیٹھے ہیں۔ ٹیسا ہے کہ نیچے ہی نہیں اترتا، بالکل تم پر گیا ہے، بالکل، وہ چڑ کر بولا۔ عبیر نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں تو میرا بیٹا ہے، مجھ پر ہی جائے گا۔ وہ مسکرا کر اس کی ٹائی ٹھیک کرنے لگی۔ معاذ میں جانتی ہوں تم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہمیں پرسکون زندگی دینے کے لیے، مگر ٹھیک ہے وہ بہت بدتمیز ہے، نہیں آتا وہ اس طرح قابو، مگر وہ اس طرح بھی نہیں آئے گا جس طرح تم اسے کرنا چاہ رہے ہو۔ تم باپ ہو، اس کے دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا کرو۔ مطلب باپ ہی جھکے اولاد سر پر ناچے، وہ کافی غصے سے بولا اور اس سے الگ ہوا۔ میں بتا رہا ہوں اگر یہ کالج میں انٹرویو دینے نہ گیا تو میرے گھر کی روٹی نہیں ملے گی اسے۔ وہ انگلی اٹھا کر غصے سے بولا اور باہر نکلتا کہ سرخ چہرہ لیے داؤد کو کھڑے دیکھا۔ وہ اپنا والٹ لینے آیا تھا اور معاذ کی ساری گفتگو سن چکا تھا۔ باپ کو کھولتی نظروں سے دیکھ کر وہ اندر چلا گیا، جبکہ معاذ پرواہ کیے بغیر باہر نکل گیا۔ عبیر نے گہرا سانس بھرا اور صحن میں آ گئی۔ صحن میں دوسری طرف بڑے سارے پنجرے میں بند عقاب کو دیکھ کر وہ اکثر ڈر جاتی تھی۔ یہ شوق بھی داؤد کو تھا، جس پر معاذ نے تقریباً گھر سر پر اٹھا لیا تھا، مگر داؤد کے سامنے وہ اپنی منوا نہیں سکا۔ وہ حد سے زیادہ ہی بدتمیز تھا، اپنی مرضی، اپنی بات، اپنے فیصلے پر ایسے اڑ جاتا تھا جیسے اگر وہ اس سے آگے ایک قدم بھی چلا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ میٹرک کے بعد وہ یہ لایا تھا، اب تو تقریباً سب کو عادت ہو گئی تھی اور وہ بھی سدھایا ہوا تھا، تبھی آج تک کسی کو نقصان نہیں دیا، مگر جیسے وہ گھورتا تھا سبھی ڈر جاتے تھے سوائے اس کے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پنجرے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا دوست پنجرے کی زمین پر بیٹھا اوپر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ داؤد بھی نیچے بیٹھ گیا، وہ اس کی جانب دیکھتا رہا، جبکہ عقاب نے اپنے پروں کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس سڑیل کے لب مسکرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عقاب نے ہوا میں بڑی جوشیلی اڑان بھری۔ داؤد ایک دم اٹھا، جبکہ اب عقاب پنجرے کی اوپری سطح پر بیٹھا تھا۔ عبیر چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ داؤد نے ماں کی جانب دیکھا۔ شاید تمہارے دوست نے بھی تمہیں تمہارے بابا کی بات ماننے کے لیے کہا ہے، عبیر نے کہا تو وہ معمولی سا مسکرایا۔ جو اس نے کہا وہ میں سمجھ گیا، اور ماں کا ہاتھ آگے بڑھ کر چوما اور باہر نکل گیا، جبکہ عبیر نے سرد سانس کھینچ کر اس کے لیے دعا کی۔ بیٹھو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنی ہیوی بائک پر اول تو وہ کسی کو بھی بٹھاتا نہیں تھا، مگر فضا کو دھوپ میں روڈ کراس کرتے اس بڑی ساری بلڈنگ کی طرف جاتا دیکھ کر اس نے معمولی سی ہمدردی دکھائی۔ فضا اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں چلی جاؤں گی، وہ سامنے ہی ہے، فضا نے کہا تو داؤد نے گھورا۔ فضول نہ ہانکو مجھ سے، اس نے تیور بگاڑے، جبکہ فضا جلدی سے اس کی بائک پر بیٹھ گئی اور کچھ ہی فاصلے پر موجود بڑی ساری بلڈنگ کے سامنے اس نے بائک روکی تو فضا کو لگا اتنی سی دیر میں ساری لو اس کے منہ پر اکٹھی ہو گئی ہو، اتنی ہی تیز بائک اس نے چلائی تھی۔ اترو بھی، وہ بولا تو وہ اتر گئی۔ ابھی وہ بائک گھماتا کہ پیچھے سے تیز پراڈو کے ہارن پر اس نے بس سر گھما کر دیکھا۔ بلیک پراڈو چمچما رہی تھی، اس نے بائک نہیں ہٹائی۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہاں پارک کرنی ہے مجھے گاڑی؟ گاڑی کا شیشہ کھلا اور ایک شخص کی غصیلی آواز سنائی دی۔ وہ تو جیسے ہر کسی سے بھیڑنے کو تیار رہتا تھا۔ بائک سے اترا، فضا کو یہ سب خطرے کا الارم لگ رہا تھا۔ داؤد، اس نے اسے پکارنا چاہا مگر مجال ہے جو وہ سنے۔
تجھے نظر نہیں آ رہا میری بائک کھڑی ہے؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ موبائل میں مگن ایک اور لڑکے نے بھی گاڑی میں سے اس لڑکے کی جانب دیکھا جس تڑپتی دھوپ میں بھی دودھ کی مانند با کمال لگ رہا تھا، مگر ناک پر نخرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ کیا بکواس ہے، ہٹا اپنی بائک، مراد کے پتنگے لگے۔ سارگل نے بھی اس کی بے دکان ضد پر ماتھے پر بل ڈالے۔ بکواس میں نہیں، تو کر رہا ہے۔ یہ ڈبہ گاڑی لے کر تو نے یہ سمجھ لیا یہ پارکنگ تیرے باپ کی ہے اور روڈ تیرے دادا کا؟ داؤد چنگھاڑا۔ سارگل گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، جبکہ دروازہ اس نے پیچھے پٹکا۔ دھڑ سے دروازہ بند ہوا۔ فضا داؤد کو روکنا چاہتی تھی، مگر داؤد اسے ہاتھ سے پرے کر کے تن کر کھڑا تھا۔ ہاں، یہ روڈ میرے دادا کا ہے اور یہ پارکنگ میرے باپ کی۔ اب تو بتا تیرا کیا ہے جس کی اکڑ تجھ میں گھس رہی ہے؟ سارگل نے اس کو گھورا، جبکہ مراد بھی اس پیچھے آ چکا تھا۔ بس ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو سہم رہی تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ جو تیری اکڑ ہے 1 منٹ میں تیری اس باپ کے روڈ پر ہی نکال دوں گا۔ سائڈ پر ہو، داؤد نے دانت پیس کر کہا اور سارگل کو پرے دھکیلا۔ سارگل کا دماغ آؤٹ ہوا۔ اس سے پہلے وہ اس کے منہ پر جڑتا، داؤد بیچ میں ہی اس کا ہاتھ روک چکا تھا۔ آج تک کسی کا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچا، تو کیا ہے؟ اس نے سارگل کا ہاتھ موڑتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا، جبکہ مراد بھی غصے میں اس کی بائک تک پہنچ چکا تھا اور کھینچ کر لات ماری۔ اس کی ہیوی بائک زمین پر جا گری۔ داؤد پلیز چھوڑیں، فضا نے ایک بار پھر اسے روکا، جبکہ داؤد کو لگا اس کا دماغ اب اس کے قابو میں نہیں ہے۔ وہ شیر کی طرح مراد پر جھپٹ پڑا، جبکہ مراد چاہ کر بھی اس سرپھرے کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی سارگل کو بھی بیچ میں کودنا پڑا اور ان دونوں نے بھی داؤد کو مارا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے وہ تینوں ایک دوسرے کا سر پھاڑتے پیچھے سے مراد کو اپنے باپ کی آواز سنائی دی، مگر داؤد کو کیا سنائی دے رہا تھا؟ اسے فضا کی چیخیں تک سنائی نہیں دے رہی تھی، پھر معاویہ کی آواز کیسے سنائی دیتی؟ وہ سارگل کا منہ اس سے پہلے سجا دیتا، معاویہ نے اسے پیچھے دھکیلا، جبکہ وہ بری طرح اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنی بائک کے پاس پہنچا تھا۔ اس کی بائک کو شکر تھا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، مگر وہ ان دونوں لڑکوں کا کافی نقصان کر چکا تھا۔ فضا نے دیکھا اس کے ہاتھوں پر چوٹیں آئی تھیں۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ فضا نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، وہ چنگھاڑا اور دوبارہ مراد اور سارگل کو گھورا۔ کون ہو تم؟ کیوں لڑ رہے تھے؟ معاویہ نے پوچھا تو وہ معاویہ کو گھور کر اپنی بائک پر بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ فضا کو لگا اب اسے یہاں کون جاب دے گا۔ تبھی وہ پلٹنے لگی کہ رک جائیں، میرے خیال سے آپ جاب کے لیے آئی ہیں، معاویہ نے کہا تو وہ کچھ خوف زدہ سی سر ہاں میں ہلا گئی۔ تو اندر جائیں، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا تو وہ حیران ضرور ہوئی مگر اندر چلی گئی، جبکہ مراد اور سارگل اب ایک دوسرے کو کوس رہے تھے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تم دونوں اندر چلو، بتاتا ہوں تم دونوں کو، معاویہ نے غصے سے کہا تو وہ دونوں غصے سے کھولتے اندر ہو لیے۔ ساری دنیا مل کر میرے پیچھے پڑ چکی ہے، بائک کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے اس نے چڑھ کر سوچا، جبکہ وہ بھول گیا وہ بلا وجہ دنیا کے پیچھے پڑا تھا۔ بائک کو گھما پھرا کر وہ ایک کالج کے سامنے لے آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ وہی کالج ہے جس کا معاذ نے ذکر کیا تھا، مگر اسے لگا یہ وہی کالج ہے۔ غصے سے اس نے باپ کی بات مان ہی لی کہ وہ خاموشی سے اپنی تیاری کرے گا، تب تک معاذ کا منہ بند رہے گا جب تک وہ نوکری کرے گا، اور ابھی تو اسے 9 ماہ تھے پیپر دینے میں، تبھی وہ کالج آ گیا۔ یہ گرلز کالج تھا اور بے شمار لڑکیوں نے اس ہینڈسم کو دیکھا تھا۔ اف پرسنالٹی ہے یار، اس نے فکرہ سنا، مگر کچھ بھی بولے بغیر وہ ہیڈ آفس کی جانب چلنے لگا۔ اپنے اندازے سے وہ درست جگہ پہنچ گیا تھا۔ آفس کے باہر پین کو جاب کا کہا اور وہ اندر آ گیا۔ پرنسپل نے اس کی جانب دیکھا، لڑکے کے ماتھے پر بل دیکھ کر وہ مسکرائے۔ جوانی اور جوانی کا غصہ بہرحال، سی وی دکھائیں، وہ مدھم سا بولے، جبکہ اس کے پاس سی وی نہیں تھی۔ اسے اب اپنے اوپر غصہ آنے لگا۔ عجیب آدمی تھا، بس ہر حالت میں غصہ کرنا تھا۔ سی وی نہیں ہے، بھول گیا، اس نے شانے اچکا کر کہا اور اٹھنے لگا کہ پرنسپل نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ کسی میں بھی نہیں، اس نے تڑک کر کہا۔ پرنسپل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سا سبجیکٹ پڑھا لوگے؟ انہوں نے پھر سے پوچھا۔ کوئی بھی، اس نے مختصر جواب دیا۔ انگلش پڑھا لوگے؟ انہوں نے صبر سے پوچھا۔ یہ لڑکا کسی کو بھی غصہ دلانے کے لیے زبردست تھا۔ جب میرے پاس سی وی ہی نہیں تو آپ مجھے جاب پر کیسے رکھیں گے؟ اس نے ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکا کر پوچھا تو پرنسپل نے اس کے ہاتھ پر چوٹ دیکھی۔ یہ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، انہوں نے اس کی توجہ دلائی تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ شکریہ، وہ اٹھتا کہ پرنسپل جو اس کی پرسنالٹی سے کافی امپریس ہو رہا تھا اس کو جاب دے گیا۔ ہمیں انگلش کے ٹیچر کی ضرورت ہے، کل یا آج آپ جاب سٹارٹ کر لیں، اس نے کہا تو داؤد اسے عقابی نظروں سے ہی گھورنے لگا۔ پرنسپل مسکرا رہے تھے۔
آپ آج سے جوائن کر لیں، ہمارا انگلش کا لیکچر ابھی ہونا ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ سیلری؟ اس نے ان کی طرف دیکھا جو ضرورت سے زیادہ شفیق ہو رہے تھے اس کے ساتھ۔ یہ ایک بڑا کالج ہے اور یہاں کی سیلری پیکج بہت شاندار ہے، آپ کو نا امیدی نہیں ہوگی۔ پرنسپل پھر مسکرایا تو اسے اس کے فالتو مسکرانے سے بھی چڑ ہوئی۔ کہہ تو آپ ایسے رہے ہیں جیسے گھر اور گاڑی میرے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ بہرحال اگر سیلری پیکج اچھا نہ ہوا تو میں پھر کام نہیں کر سکتا، معذرت، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ برخوردار بیٹھ جاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ جاتے ہو۔ پرنسپل کو اس کی ٹیڑھی ہڈی پر حیرت ہو رہی تھی۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں کے آنر احمر خان ہیں، جلد ہی تمہاری سیلری اور کالج کے پیچھے ہاسٹل روم تمہیں دے دیا جائے گا، اور باقی رہی گاڑی کی بات تو اس کے لیے تمہیں کچھ وقت درکار ہے، اس نے سہولت سے بتایا تو وہ سر ہلا گیا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اسے جاب ملے گی، اور یہاں بیٹھ کر اور ان کی لگژری سن کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کالج نہیں جس کی بات ماز کر رہا تھا، کیونکہ یہ شہر کی سطح سے تھوڑا دور تھا۔ مزید ایک دو رسمی سی باتیں کر کے وہ وہاں سے اٹھا اور کسی دوسرے سینئر پروفیسر کے ساتھ اس کے روم کی جانب بھجوا دیا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی مخصوص چال چل رہا تھا، جبکہ ناک پر گاگلز اب بھی رکھے تھے اور بال بھی ماتھے پر بکھر رہے تھے۔ وائٹ شرٹ میں وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہاں لڑکیاں اس کو کافی شدت سے دیکھ رہی تھی، مگر اسے ایک میں بھی انٹرسٹ نہیں تھا۔ تبھی اسے وہ پروفیسر روم کے اندر لے آیا جہاں بے شمار لڑکیوں کی آوازیں خاموشی میں بدل گئیں۔ وہ سب اسے گھور رہی تھی۔ اس کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے، وہ کیوں آیا یہاں؟ سو گرلز، یہ آپ کے نیو پروفیسر ہیں، پروفیسر داؤد، انگلش ٹیچر ہیں۔ سینئر پروفیسر نے اس کا تعارف کروایا تو سب لڑکیوں میں سے شوق لڑکیوں نے اسے زوردار ہیلو کیا، جس کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ وہ یوں ہی گاگلز کے پیچھے سے سب کو دیکھتا رہا۔ کلاس میں چیم گوئیاں ہونے لگیں تو سر نے ڈیسک بجایا۔ سائلنس، آپ لوگ اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں، باتوں کے لیے عمر پڑی ہے، سر نے کہا تو سب ہنسنے لگی۔ داؤد کی برداشت پر بات بن رہی تھی، وہ سر بھی ہنس کر اسے گڈ لک کہہ کر باہر نکل گئے۔ بہت سی لڑکیاں اب بھی باتوں میں مشغول تھیں اور ٹاپک اسی کا وجود تھا۔ جس نے بولنا ہے یا میرے بارے میں قصیدے کرنے ہیں باہر جا سکتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ داؤد نے ان سب کو خاموش دیکھ کر رجسٹر کھولا اور نیم کال کرنے لگا۔ سب تمیز سے جواب دیتے رہے، تبھی دروازہ بجا۔ اس نے یس کہا اور سفید ملائم ہاتھ جس میں گھڑی کے پیچھے بینڈز تھے، اس ہاتھ نے دروازہ کھولا اور وہ نازک سی لڑکی روم میں داخل ہوئی، جبکہ داؤد کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ بلیک جینز پر بلیک ہی ہاف بازو کا اور گہرے گلے کا ٹاپ پہنے وہ لازمی غضب ڈھا رہی تھی، جبکہ کھلے بال بنا پرواہ کے پڑے تھے۔ شانے پر بیگ تھا تو ہاتھ میں سیل۔ "میں آئی کم ان؟" اینا نے پوچھا، اس کی آواز بھی نرم تھی۔ داؤد کے ماتھے پر بل ڈلے، وہ کس خوشی میں اتنی توجہ دے رہا تھا۔ "نو", اس نے سرد مہری سے کہا۔ اینا کی بڑی بڑی ہیزل براؤن آنکھوں نے اس کو دیکھا۔ "کس خوشی میں محترمہ لیٹ ہیں؟ آپ کے فادر کا کالج ہے جو آپ کسی بھی وقت منہ اٹھا کر بغیر یونیفارم کے پہنچ جائیں گی۔ وہ اصل روپ میں آ گیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے باپ کے پیچھے پڑا رہتا تھا، تو اینا کا باپ کیسے بچ سکتا تھا؟ اینا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی بدتمیزی سے بولا تھا۔ "جی", اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ داؤد نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ "یہ جی سے کیا مراد ہے؟ تمیز ہے آپ کو اپنے بڑوں سے بات کرنے کی؟" وہ رجسٹر پر پین پھینکتا ہوا چیخا۔ اینا سمیت ساری لڑکیاں اچھل پڑی۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ اپنے بڑوں کی کتنی عزت کرتا ہے جو اسے سنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے، تبھی اپنی انگلیاں مروڑتی وہ کنفیوز سی دکھی۔ "سر، وہ سچ کہہ رہی ہے، یہ کالج اینا کے ہی فادر کا ہے، دوسری رو سے ایک لڑکی اٹھ کر ایکسپلین کرنے لگی کہ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے دفع ہو جانے کو کہا۔ اس لڑکی کا منہ ہی اتر گیا۔ اینا کو شدید رونا آیا، آج تو دن ہی اچھا نہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ وہ بھی باہر نکلتی کہ "آپ کو کس نے کہا ہے اپنے قدموں کو زحمت دیں؟" ایک اور طنز اڑتا اڑتا اینا تک پہنچا۔ وہ رک گئی۔ آج سے پہلے اس کی کبھی اتنی بے عزتی نہیں ہوئی تھی۔ سبھی اس کی حساس اور مگر شوق طبیعت سے واقف تھے۔ جہاں وہ جلد گھبرا جاتی تھی، وہیں زیادہ بول بول کر سب کو پکانا، ہر وقت گنگنانا اور رومانٹک موویز دیکھنا اس کی شخصیت کا حصہ تھا، اور یہیں اینا اس آدمی کو نکلوانے کی ٹھان چکی تھی۔ "آج کے بعد آپ میری کلاس میں لیٹ آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ باپ کا کالج ہے تو سر پر سوار ہو گئی مطلب محترمہ", وہ گھور کر بولا۔ اینا نے اس کو دیکھ کر قدم اپنی چیئر کی طرف بڑھائے کہ داؤد کی پھر سے آواز آئی۔ "محترمہ، آج کی سزا آپ کی یہ ہے کہ آپ پورے 50 منٹ کھڑی ہوں گی، وہ بھی پیچھے،
تاکہ آپ سمیت سب کو احساس ہو کہ میں پاگل نہیں ہوں جو آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں۔ اس نے تیور ہمیشہ کی طرح بگاڑ کر کہا اور ایک لڑکی سے بک مانگی جس کی تو باتیں کھلی ہوئی تھی۔ اینا تو پورے کالج کی فیورٹ تھی، حالانکہ کبھی اس نے بہت شاندار نمبر نہیں لیے، پھر بھی لڑکیاں اس کی گلکاری، اس کے سٹائل اور سب سے بڑھ کر کالج کے اونر کی فیملی سے ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے اسے سر پر اٹھائے پھرتی تھی۔ اور یہ بات منشا کو بہت زہر لگتی تھی۔ وہ نمبر 2 پر تھی، پھر بھی اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، جبکہ اس کالج کے ساتھ ہی بالکل بوائز برانچ تھی اور فنکشنز پر ہی دونوں کمبائن ہوتی تھیں، اور وہاں بھی اینا اینا ہر لڑکے کی زبان پر تھا۔ غرض منشا اینا سے کافی جیلس تھی، اور آج ایک غضب کے ہینڈسم بندے نے اس کی عزت کی تھی، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر داؤد کے ہاتھ میں بک دی، جبکہ داؤد نے ایک نظر اینا کو دیکھا۔ فضول میں اس چٹخنی جتنی لڑکی کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں، اس نے دل میں سوچا، اور ایک بار پھر غصے کا گراف بڑھ گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی وجہ سے بک پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا، وہ بھی سرخ آنکھوں سے جو بلا جواز اسے گھورنے میں صرف کر رہی تھی، اور اب اس کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ یو گیٹ آؤٹ! اچانک ہی وہ بک ٹیبل پر پٹک کر چیخا تو وہ سب اچھل پڑی، جبکہ اینا نے منہ پر ہاتھ رکھا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ داؤد نے اس کی جانب دیکھا، سبھی لڑکیاں داؤد کو افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حد سے زیادہ ہی اس کی انسلٹ کر چکا تھا، جبکہ منشا بے حد خوش تھی۔ اس نے بک کو ٹیبل پر پٹکا اور خود بھی کلاس سے باہر نکل گیا۔ موڈ شدید بگڑ چکا تھا، اور ابھی وہ کالج سے باہر نکلتا کہ واچ مین اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا آیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اسے نوکری مل چکی ہے۔ خوشی بہت تھی البتہ، کیونکہ وہ اپنے ماموں ماز کا سہارا بننا چاہتی تھی، اور سیلری پیکج بھی کافی اچھا تھا، مگر اس کا باس بالکل اچھا نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اتنا کھڑوس کیوں ہے۔ ہاں، اس سے بیٹ ڈالنا تو خیر جائز بھی تھا، کیونکہ داؤد نے کس بری طرح ان دونوں کو پیٹا تھا۔ وہ مسلسل اسے کھا جانے والی نظروں سے نفرت سے دیکھتا رہا تھا۔ دن مشکل سے گزرا تھا، کیونکہ یہ بات ہی عجیب لگتی ہے کہ باس نے آنے والی امپلائی جو باس کو جانتی بھی نہیں، اس کو سالم نگلنے کا ارادہ کرے۔ اللہ اللہ کر کے دن گزر گیا، اور وہ جلدی سے سب سے پہلے وہاں سے نکلی۔ خوشی یہ تھی کہ گھر جا کر سب کو یہ خوشخبری دینی تھی، مگر سارے راستے وہ مراد سر کا سوچتی آئی۔ ان کے والد نے اسے رکھ تو لیا تھا، مگر آگے کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو اسی وقت داؤد کی بائک بھی اس کے ساتھ ہی دروازے پر آ رکی۔ گاگلز اس نے ڈھلتی شام میں بھی لگائے ہوئے تھے، جبکہ موسم قدرے بہتر تھا۔ خیر، اس کی مرضی۔ فضا نے اس کی طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر بل ڈلنا شروع ہونے لگے، کیونکہ وہ اسے گھور رہی تھی، اور اس سے پہلے وہ چیختا اور گھر بھر میں نئے طریقے سے فساد اٹھاتا وہ اندر گھس گئی۔ داؤد بھی بڑبڑاتا ہوا اندر آیا۔ پوری دنیا نے بیڑ ڈالا ہوا ہے مجھ سے۔ وہ بائک سے اترا۔ ابیر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ داؤد نے گہری سانس بھری، اور وہ مسکرایا تو نہیں، کیونکہ کافی رینٹ آ جاتا تھا۔ ہاں، البتہ ماتھے کے بل کم ہو گئے تھے۔ پہلے فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاؤ، پھر تم سے پوچھوں گی کہ آج میرے بیٹے نے کس کا سر پھاڑا۔ اوپس، میرا مطلب داؤد احمد کے پیچھے اس دنیا کے معصوم لوگ جو پڑ گئے ہیں۔ اب پوچھنا تو بنتا ہے نا، تاکہ آپ کے بابا کے پاس کوئی خبر آئے اور مجھے پتہ نہ ہو۔ وہ نرمی سے ہنستی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا، جب گھر سے باہر نکلتا ضرور ایسا کام کرتا کہ لوگ اس کی شکایتیں لے کر آتے، اور پھر گھر میں ایک محاذ کھڑا ہو جاتا۔ داؤد ابیر کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ بڑا جانتی ہیں آپ مجھے، مائی بیسٹ لیڈی، اس نے ماں کو کہا تو وہ ہنس دی۔ آخر کو دل جان سے فدا تھی اپنے بیٹے پر، حالانکہ وہ جانتی تھی اس میں لاکھ برائیاں ہیں۔ داؤد اپنے کمرے میں آیا، ڈریس لیا اور شاور لینے چلا گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ اپنے روم سے باہر آیا۔ سامنے ٹیبل پر سب کھانا کھا رہے تھے، جبکہ وہ بھی فضا کے ساتھ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ ابیر نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ ماموں، سیلری پیکج بہت اچھا ہے، فضا کی آواز ابھری۔ اچھی بات ہے بیٹا، بس لڑکی ذات ہو، دھیان اور توجہ سے رہنا، ماز نے نرمی سے کہا۔ داؤد نے گھور کر باپ کو دیکھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے سارے کریلے اس آدمی کے منہ میں بھرے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ کھانا کھاتا رہا۔ جی ماموں، فضا نے اس بات میں سر ہلایا تو ماز کا رخ داؤد کی طرف ہوا۔ تمہیں تو نوکری نہیں ملی ہوگی، جا کے ہیڈ ماسٹر کا ہی سر پھاڑا ہوگا تم نے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح طنز کیا۔ ہاں جی، پھاڑ دیا تھا، اس نے منہ میں لقمہ رکھتے ہوئے فٹ جواب دیا۔ ماز نے اس کو گھورا۔ داؤد جان، بابا کو ٹھیک بات بتاؤ، ابیر نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے جیسا سوال کیا تھا ویسا جواب ملا ہے، اور میں کچھ نہیں بتا رہا۔ جب انہیں یقین ہے کہ مجھے نوکری نہیں ملی، اس نے سنجیدگی سے کہا، تو ابیر کے دل کو کچھ ہوا۔
نہیں داؤد، مجھے پتہ ہے آپ کو جاب مل چکی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹے کے سائیڈ پر آ گئی۔ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بس بیجا اس کی حمایت کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، معاذ نے سختی سے کہا۔ پلیز معاذ، عبیر نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اکثر داؤد کو اسی طرح ہرٹ کر دیتا تھا، جبکہ اس چیز کا احساس بھی اسے نہیں ہوتا تھا۔ اول تو یہ وہاں گیا ہی نہیں، اور دوسرا وہ اسے جاب دینا بھی نہیں چاہتے۔ جتنے اس نے سی وی پر تمغے چپکا رکھے ہیں، نوکریاں بھی شعور والے اور لائق لوگوں کو ملتی ہیں۔ معاذ کہاں باز آتا، جبکہ داؤد نے کانٹا پلیٹ پر پٹکا۔ روشنی اور فضا دونوں بھی کھانا چھوڑ چکی تھی۔ مل چکی ہے مجھے جاب، اور سیلری پیکیج آپ کی سیلری سے کئی گنا زیادہ ہے، جبکہ گھر گاڑی بھی ملے گی، کیونکہ شہر کا مشہور کالج ہے اور بغیر سی وی اور بغیر وہ تمغے دیکھے ملی ہے۔ لائق لوگوں کو ملتی ہیں۔ وہ غصے سے دہاڑتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ عبیر نے معاذ کی جانب دیکھا۔ تمیز سکھاؤ اس کو، انہی کا پیٹ اکیلا بھر رہا ہوں جو تانا دے کر گیا ہے کہ میری تنخواہ سے زیادہ ہے، باپ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ معاذ اس کو گھور کر بلند آواز میں بولا، جو صحن میں لگے واش بیسن میں ہاتھ دھو رہا تھا۔ باپ کا مقابلہ کرنا بھی نہیں مجھے۔ پیٹ اتنا بھی کیا کھا لیا جو ہر وقت ایک ہی بات ہے، میرا پیٹ بھرا ہے آپ نے؟ داؤد نے بھی بدمزاجی سے پوچھا، جبکہ معاذ غصے سے چپل اٹھا گیا، اور اس سے پہلے وہ چپل اس کو لگتی وہ ماں باپ کے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ بھی لاک کر لیا، اور اندر وہ شیطانی مسکراہٹ لیے دروازے کو دیکھتا رہا۔ اب تو یہ دروازہ صبح ہی کھلنا تھا، اچھا تھا آج سب گرمی میں سڑتے۔ جان بوجھ کر گیا ہے یہ، معاذ نے عبیر کی طرف دیکھا۔ بہت بدل گئے ہو معاذ تم، کھانا بھی حرام کر دیا ہے تم نے، عبیر بھی غصے سے کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ معاذ نے ان دونوں کو دیکھا۔ کھانا کھاؤ بیٹا، کھا لیں گے دونوں جب بھوک لگے گی۔ چلو ایک تو اچھی بات ہوئی، اس نے اگل دیا کہ نوکری لگ گئی، ورنہ کبھی نہ بتاتا، معاذ نے کہا تو فضا اور روشنی ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئیں۔ حالانکہ وہ نوکری چھوڑ آیا تھا، اس سے زیادہ اوور ایکٹنگ کر لیتے داؤد صاحب، اس نے موبائل پٹک کر سوچا۔ 2 گھنٹے سے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ پرنسپل نے اسے اپنا نمبر دیا تھا کہ اگر دوبارہ مائنڈ بنے تو وہ اسے بس کال کر دے، جبکہ داؤد کی انا پر کاری ضرب لگ رہی تھی۔ کہہ تو دیا تھا، اب کرنا کیا تھا معلوم نہیں۔ اس نے موبائل اٹھایا، وقت دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ ہمت کر کے اس نے پرنسپل کو کال کر لی۔ پہلی بار باپ کی وجہ سے اس کی انا کی دیوار گری تھی۔ اپنے ہی آفس کے سامنے دونوں پٹ رہے تھے، بزدل کہیں کے، معاویہ نے کہا تو سارگل اور مراد نے ضبط سے اس کی طرف دیکھا، جو اب مزے سے مسکرا رہا تھا۔ تم لڑے ہو؟ باپ کی آواز پر سارگل نے بہرام کی طرف دیکھا۔ نہیں بھائی، یہ پیٹا ہے، معاویہ نے پھر لکما دیا۔ سارگل بہرام کی گھوری خطرناک تھی، جبکہ اینا عشا کی کھیکھی الگ ہی تھی۔ گھر بھر میں بس وہ 2 ہی لڑکیاں تھیں، جبکہ باقی سب لڑکے تھے۔ ڈیڈ، اس بد دماغ آدمی نے لڑائی شروع کی تھی، سارگل نے اسے بتایا، تو بہرام نے اپنے لبوں میں ہی مسکراہٹ روکی۔ اور تم پیٹ لیے؟ مطلب؟ سارگل، بہرام خان اتنا بڑا وکیل ہو کر بھی کسی نے دیکھا تو نہیں؟ عزت کا سوال ہے۔ جگر اس کی بات پر دونوں کو پتنگے لگے۔ کب سے آپ لوگ لگے ہوئے مذاق بنانے میں؟ ارمیش نے دونوں کو گھورا، جبکہ معاویہ سمیت بہرام کا بھی کہکہا بلند ہوا۔ سارگل اور مراد، جو بہرام اور معاویہ کی کاپی تھے، دونوں سڑ بھن گئے۔ انوشے نے معاویہ کو پیچھے سے ٹھونگا مارا۔ ڈارلنگ، یہ رومانس کا وقت نہیں ہے، معاویہ نے مدھم آواز میں کہا تو وہ سٹپٹا گئی۔ شرم کریں، ایک تو میرے بیٹے کے پیچھے پڑے ہیں، دوسرا میرے پیچھے پڑنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی مراد کے پاس آ گئی، جہاں ارمیش سارگل کے پاس پہلے سے کھڑی تھی۔ میرا بیٹا کھانا کھاؤ، کسی کی بات پر توجہ نہ دو، ارمیش نے پیار سے پچکارا تو سامنے ہی بیٹھے حیدر کی نگاہ اس پر اٹھی۔ اس کا جوان بیٹا تھا اور کتنے اعتماد سے وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹے کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، مگر زیادہ دیر وہ نہیں دیکھ سکا، تبھی نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ بہرام، اب بس کریں، وہ ناشتہ نہیں کر کے گیا تھا، شاید اسی لیے اس کی انرجی کم ہو گئی تھی۔ ارمیش نے اپنی جانب سے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، جبکہ بہرام، معاویہ سمیت اب سب ٹیبل پر کھانا چھوڑے ہنس رہے تھے۔ ماما یار، یہ کیا بات ہوئی؟ سارگل نے سر تھام لیا، جبکہ بہرام اور معاویہ مزید ہنسی کے فوارے چھوڑنے لگے۔ اوپس، ارمیش نے مسکراہٹ دبائی۔ اچھا ڈیڈ، میں پیٹا ہوں، سارگل نے کہا تو مراد نے اسے چٹکی لی۔ تو مان لے تاکہ ساری زندگی یہ دونوں آدمی ہمیں یہی تانا مارتے رہیں۔ وہ اس کے کان میں گھس کر بولا، جی بیٹا جی، یہی پوچھ رہا ہوں، ناشتہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ایک بار پھر ہنسی کا فوارہ اٹھا تو ان دونوں نے ٹیبل ہی چھوڑ دی، جبکہ ارمیش نے بہرام کو گھورا تھا۔ اب اگر آپ نے میرے بیٹے کو بھڑکانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔
آپ کو بھی۔ انوشے نے بھی معاویہ کی جانب انگلی اٹھائی تو ان دونوں نے سرنڈر کیا، جبکہ سارگل اور مراد دوبارہ اکڑ کر بیٹھ گئے۔ ٹیبل پر خاموشی سے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران کھانا کھایا جا رہا تھا۔ حویلی کا ماحول داجی کی وفات کے بعد ویسا نہیں رہا تھا، اور پھر بی جان اور یاور خان کے چلے جانے کے بعد تو سرے سے ہی بدل گیا۔ دستار اب بھی معاویہ خان کے سر تھی، مگر ان معاملات میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ سارا دھیان اپنے بزنس کو دے کر ان لوگوں نے اپنی گدی کو بس نام کا ہی رہنے دیا تھا۔ ہاں، اب بھی کوئی اگر اپنا مسئلہ لے آتا تو وہ سب ضرور فیصلوں میں شمولیت کرتے، مگر وہ پہلے کی داجی کے دور کی سختی نہیں رہی تھی۔ معاویہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا جہاں بزنس سنبھال رہا تھا، وہیں بہرام اپنی سیاسی دنیا میں خوش تھا، جبکہ اس کا بیٹا سارگل اپنی مرضی سے وکالت میں گیا تھا۔ وہ کافی مہنگا اور بڑا وکیل تھا، اس کی نیچر بالکل باپ کی جیسی نہیں تھی۔ اپنے کمائے گئے پیسے سے جتنی سارگل بہرام خان کو محبت تھی، اتنی تو شاید کسی حویلی میں کسی کو کسی سے ہوگی۔ پیسہ کمانا اس کا شوق تھا، بہرام اس بات کو جانتا تھا، اور اکثر وہ اسے اس بات پر ٹوک بھی دیتا کہ وہ کئی دن گھر سے غائب رہتا تھا اپنے کیسز کی وجہ سے۔ مگر یہ بات شاید مراد کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پیسے کی دھن میں ہر جائز ناجائز کیس لڑتا ہے، اور کامیابی تو جیسے اس کا مقدر تھی۔ جبکہ مراد کی شخصیت بھی معاویہ سے بالکل الگ تھی۔ وہ اکثر اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیتا تھا کہ اس کے بقول تو اس کے باپ دادا میں بھی کوئی اتنا سخت پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ ریزرو سا شخص تھا، سارگل کے علاوہ کبھی کسی سے اس نے اپنی بات شیئر نہیں کی تھی۔ طبیعتاً وہ خاصا روڈ تھا، جبکہ ایک طرف اس حویلی میں ایک اور ثبوت بھی تھا جو کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا، احمر پر گیا ہے۔ صارم حویلی کا کون سا انسان تھا جسے وہ ڈانٹ نہیں کھاتا تھا؟ بڑے چھوٹے سب اسے سلواتے سناتے تھے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کم لطیفہ زیادہ لگتا تھا۔ زندگی میں کبھی سیریس ہونا اس نے نہیں سیکھا تھا۔ بڑوں کی مانے بغیر یا کہے بغیر ہی اس نے عشا کو اپنی منگیتر بنا لیا تھا، جبکہ اس حویلی کی لاڈلی اینا تھی جو بہت حساس اور کچھ موڈی سی تھی۔ باؤ چھوڑ ماں کو، وہ چیخی، مگر باپ اس کی ماں کو بری طرح مار رہا تھا کہ اس کا سر تک پھٹ چکا تھا۔ یہ سب تایا کی لگائی ہوئی آگ تھی۔ وہ ایک بے حد غریب اور شاید گندے گھرانے کی لڑکی تھی جہاں رشتوں کی تمیز نہیں تھی۔ تایا اس کی ماں پر گندی نظر رکھتا تھا، جبکہ آج جب رات کے وقت سب سونے کے لیے لیٹے اور اس کے لیے اور اس کی ماں کے لیے چارپائی نہ بچی، تو وہ اپنی ماں کی آغوش میں لیٹ گئی، زمین پر پیڑ کے نیچے۔ کچھ دیر بعد جیسے اسے احساس ہوا کہ کوئی دبا دبا سا چیخ رہا ہے اور اس کی ماں کی گود اس کے سر سے جدا ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، سیدھا نظر مچھلی کی طرح تڑپتی اپنی ماں پر گئی، جس کے منہ پر تایا ہاتھ رکھ کر اسے گھسیٹ رہا تھا۔ وہ 17 سال کی لڑکی تیزی سے ماں کی طرف بڑھی اور پاس پڑی اینٹ اٹھا کر اس نے تایا کے شانے پر ماری۔ تبھی تایا کی چیخ نکلی اور اس کی چیخ سے سارا گھر جاگ گیا۔ تایا کی ناپاک چیخ سے گھر بھر جاگ گیا، جبکہ اس کی ماں کی بے بسی پر کوئی نہیں جاگا تھا۔ اس کی ماں نے جلدی سے روتے ہوئے اپنے سینے پر دوپٹہ پھیلایا، جبکہ بیٹی کو بھی سینے سے لگا لیا اور اس پر بھی اپنا دوپٹہ ڈالا۔ مشل سر سے پاؤں تک بری طرح کانپ رہی تھی، سب انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ ستار، اپنی اس نیچ بیوی کو لے کر یہاں سے نکل جا۔ بدذات میری چارپائی پر میرے بستر میں گھس رہی تھی، اور جب میں نے اسے دور کیا دھکیلا تو اس کی اس مہارانی نے اینٹ مجھے مار دی۔ 1 منٹ بھی تیرے گندے کنبے کو میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ تایا بلند آواز میں چیخا، جبکہ ماں کی گرفت اس پر سخت ہو گئی۔ اس کے کانوں نے ماں کے دل کی سسکیاں بھی سنی تھی۔ باؤ تو جیسے آپے سے باہر ہو گیا، سنتے ہی ماں کو بری طرح پیٹنے لگا۔ وہ کماتا دھماتا نہیں تھا، لوگوں سے بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا، جبکہ یہ چھت بھی تایا کی تھی، اور اب اس چھت سے نکلنے کا سن کر وہ ماں کو مار دینا چاہتا تھا۔ باؤ چھوڑ دے، تایا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ باؤ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، مگر باؤ نے اسے بھی دھکا دیا، وہ زمین پر جا پڑی۔ بھاگ جا مشل، ماں کی نحیف آواز سن کر اس کا بدن کانپ اٹھا۔ تایا روک، باؤ کو مار دے گا ماں کو۔ اس نے تایا کے پاؤں پکڑے تو وہ ہنسنے لگا، جبکہ تائی سمیت اس کے بچے بھی، جبکہ باؤ صحن میں لگی پانی کی ٹوٹی پر ماں کا سر مارے جا رہا تھا، اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ مشل جیسے ہوا میں مولک ہو گئی۔ باؤ ہٹ جا باؤ، اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے باپ کی کمر پر مسلسل وار شروع کر دیے، مگر نتیجہ کچھ نہ ہوا۔ ماں خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی، جبکہ باؤ نے سل اٹھا کر ماں کے سر پر دے ماری۔ خس کم جہاں پاک، ماں نے آخری سسکی بھری۔ ماں، اس کی چیخ سے گھر بھر جیسے دہل گیا۔ آئے ہائے، مار دیا، تائی کی آواز آئی۔ بہت اچھا کیا، تایا نے باؤ کے شانے تھپ تھپائے۔ اس کی ماں اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے بدن میں جان باقی نہیں تھی۔
اس کو بھی مار کر قصہ ختم کروں؟ باؤ اس کی طرف بڑھا اور اس کا گلا دبا دیا۔ اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ او پاگل، اس کو کیوں مار رہا ہے؟ اپنے قاسم کی دلہن ہے یہ۔ تایا نے باؤ کا ہاتھ ہٹایا تو باؤ نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ لے جا قاسم اسے، باؤ نے کہا تو قاسم کی باتیں کھلیں۔ بھاگ جا مشل، یہ آخری لفظ تھے اس کی ماں کے۔ ابھی قاسم اس کی طرف بڑھتا کہ وہ بنا کچھ دیکھے اپنی ماں کا دوپٹہ جو اس نے اس کے سینے پر پھیلا دیا تھا سختی سے تھامے باہر بھاگ گئی۔ ابے پکڑ اسے، تایا سمیت باؤ بھی چنگھاڑا جبکہ قاسم اس کے پیچھے بھاگا۔ صبح کمرے سے باہر نکلا تو وہ کافی بشاش سا تھا۔ مارننگ مام، لاڈ سے ماں کے گلے میں بازو ڈال کر اس نے کہا تو ابیر نے اس کے ہاتھ ہٹا دیے۔ اپس، وہ ہنسا۔ تم ناراض ہو؟ وہ مدھم سا گنگنایا۔ کبھی کبھی ہی وہ گنگناتا تھا اور اس کی آواز بہت حسین تھی۔ کام کرنے دو داؤد مجھے۔ ابیر نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یار پلیز اس آدمی کی طرح سڑیل نہ بنے آپ، اس نے کہا۔ کیا پتا تھا ماز پیچھے ہی کھڑا ہے؟ پتا تو تب چلا جب گدی پر ماز کا ہاتھ پڑا۔ وہ ایک دم پلٹا۔ بدتمیزوں کے بھی باپ ہو تم، اس نے کہا تو داؤد نے منہ بنایا۔ ایویں مار دیا۔ وہ پاس پلیٹ میں رکھے انڈے کو توڑتا بڑبڑایا۔ ابیر نے دونوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میری لیڈی ناراض ہو گئی ہیں، داؤد نے ماتھے پر بل ڈالے۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ماز نے بھی الزام اس پر ڈالا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ دو بدو ہوا۔ کیا کیا ہے؟ جینا حرام۔ بس کریں آپ دونوں، ابیر زور سے چلائی۔ دونوں چپ ہو گئے۔ ناشتہ کرنا ہے تو ٹیبل پر جائیں اور اب مجھے آواز نہ آئے، اس نے چمٹا اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو چمٹا دکھا رہی ہیں، ایک دو لگ ہی جانے چاہیے، دانت نکال کر کہتا وہ ماز کو کھلسا کر باہر بھاگا، جبکہ ماز نے بنا لحاظ کے سٹینڈ میں رکھی پیاز اس کی کمر میں دے ماری، جس سے اسے کوئی فرق تو کوئی بھی نہیں پڑا، البتہ ہنسا ضرور تھا۔ ابیر نے ماز کو گھورا۔ دیکھا؟ بالکل چپ، ایک لفظ بھی نہیں سننا مجھے۔ ابیر بولی تو بیچارہ منہ دبا کر باہر نکل گیا۔ جبکہ اب کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ ٹیبل پر آیا۔ بلو ٹی شرٹ میں اس کی رنگت کمال لگ رہی تھی، جبکہ ناک کی چونچ پر گاگلز سجائے وہ بائک کی چابی اور والٹ جیب میں رکھ رہا تھا۔ اکثر وہ بالکل بہرام جیسا لگتا تھا۔ یہ گاگلز ہٹاؤ، وہ جھنجھلا کر بولا۔ اس کا بیٹا اس پر ہی نہیں گیا تھا۔ سب سے زیادہ چڑ اسے اس بات کی تھی۔ کیوں؟ آپ کی ناک پر تو نہیں رکھی؟ وہ کہاں لحاظ برت سکتا تھا؟ ماز نے دانت کچکچائے۔ اگر اب داؤ تم ایک لفظ اور بولے تو پھر دیکھنا، ابیر نے کہا تو مزید روکھا ہوا۔ لیں، ایک اور آپ کا ووٹر آ گیا، اس نے ماز کو کہا، اور ابیر پر ایک نظر ڈال کر بنا ناشتے کے گھر سے باہر نکل گیا۔ ابیر اس کے پیچھے بھی گئی مگر وہ آلریڈی نکل چکا تھا۔ ماموں میں بھی چلتی ہوں، فضا نے کچھ جھجک کر کہا۔ ناشتہ نہیں کیا تم نے؟ ابیر نے پوچھا۔ مامی آفس میں کر لوں گی، اس نے کہا، اور وہاں سے وہ بھی نکل گئی۔ اس کے پاس پیسے تھے مگر پھر بھی اس نے پیدل ہی چلنے کو اہمیت دی اور بلڈنگ میں داخل ہوئی، جبکہ وہ اتنی سستی سے چل رہی تھی کہ پیچھے چلتے مراد کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اس کے شانے پر سختی سے ہاتھ رکھا اور گھما کر اس کو پیچھے کر دیا۔ فضا تو جیسے پوری ہل گئی، جبکہ مراد آندھی طوفان کی طرح لفٹ میں سوار ہوا۔ فضا کو بھی اسی لفٹ میں جانا تھا مگر مراد کو دور سے دیکھ کر ہی اس کا دم خشک ہونے لگا، کجا کہ وہ اس کے ساتھ اس لفٹ میں سوار ہوتی۔ لفٹ کا ابھی اس نے بٹن پش نہیں کیا تھا۔ فضا مرتے قدموں سے لفٹ کے قریب آ رہی تھی، جبکہ مراد پیٹھ موڑے سارگل سے بات کر رہا تھا، جو اسے اپنے دوسرے شہر جانے کی اطلاع دے رہا تھا۔ یار مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ تو جانتا ہے وہ لڑکی بے قصور ہے، پھر بھی اپوزیشن میں کیس لڑ رہا ہے۔ مراد کو غصہ ہی آیا۔ مراد خان، سارگل خان نے اناتھ آشرم نہیں کھول رکھا۔ وہ لڑکی پہلے مجھے ہائر کر سکتی تھی۔ بہرحال 2 دن بعد ملیں گے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تو یہ کیس ہارے گا، مراد نے جیسے تنبیہ کی۔ کبھی نہیں، کروڑوں کا سوال ہے برو۔ ہاں، اگر وقت پر وہ لڑکی کوئی سٹیپ لیتی ہے تو فائدے میں رہے گی۔ وہ ہنسا، جبکہ مراد نے جل کر فون بند کر دیا۔ ابھی وہ بٹن پش کرتا ہی کہ فضا اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی لفٹ کے باہر۔ پہلے ہی سارگل کی وجہ سے اس کا موڈ بری طرح سلگ رہا تھا، اور اب یہ۔ اس نے پاکٹ میں موبائل ڈالا اور 4th فلور پش کیا۔ فضا نے کانپتی پلکیں اٹھائی، وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ ہمت کر کے اس نے قدم اندر رکھا، جبکہ لفٹ کا دروازہ بند ہونے لگا۔ دروازہ اس کے قریب آ گیا تھا کہ وہ آدھی اندر آدھی باہر رہ گئی۔ اس کی کمر سے دروازہ لگ کر ٹک کی آواز سے ایک بار پھر کھلا۔ اس کی کمر میں کافی زور سے دروازہ لگا تھا کہ اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ کتنا برا انسان تھا یہ شخص۔ کچھ دیر تو مراد یہ ڈرامہ دیکھتا رہا، اور جب دوبارہ لفٹ کا دروازہ بند ہونے لگا
جبکہ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے اکتا کر اس کو اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ مراد کے کھینچنے کی وجہ سے فضا کی پشت اس کے سینے سے جا لگی، جبکہ منہ کھلا رہ گیا۔ فائلز ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ مراد کی نگاہ اس کے کان کے پیچھے سے گردن پر رینگتی ہوئی نیچے جاتی پسینے کی لڑی پر تھی، جبکہ سماعت اس کے دل کی تیز دھڑکنوں پر۔ وہ اس کے کافی قریب تھی اور اب بھی ساکت لفٹ کے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مراد اس کی صاف شفاف گردن کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 1 منٹ وہ دونوں یوں ہی رہے اور پھر فضا کو اپنے گرد مہنگے کلون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ وہ جھٹکا کھا کر اس سے الگ ہوئی اور سامنے دیوار کو چپک گئی۔ روکیں اس لفٹ کو، وہ رو دینے کو ہوئی۔ ایک لفٹ میں ایک غیر مرد کے ساتھ تھی وہ، اب اسے شدت سے احساس ہوا۔ مراد نے تیوری چڑھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کس خوشی میں؟ اس نے پوچھا تو فضا کے پاس کوئی جواب نہ بنا۔ مجھے سیڑھیوں سے جانا ہے، اس نے کہا۔ سر جھکا ہوا تھا، اپنی فائلز کو دیکھ رہا تھا جو بکھری پڑی تھی۔ مراد نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ اوکے، اس نے لفٹ کو دوبارہ فرسٹ فلور پر کر دیا، جبکہ فضا جلدی جلدی فائلز سمیٹنے لگی۔ فائلز سمیٹنے میں اس کے بوٹ سے بھی ایک بار اس کی انگلی چھو گئی، جسے وہ فوراً کھینچ گئی۔ مراد یہ سب تماشا دیکھ کر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ تب تک لفٹ فرسٹ فلور پر تھی۔ لفٹ کھلی، فضا باہر نکلی۔ وہ 3rd فلور پر بھی روک سکتا تھا لفٹ کو، مگر وہ جان بوجھ کر فرسٹ فلور پر لے آیا۔ مگر فضا کو غرض نہیں تھی۔ ویٹ، فضا اس سے پہلے غائب ہوتی اس کی آواز پر رکی۔ یہاں سے سیدھا 10ویں فلور پر ملے مجھے مس فضا، اس نے جیسے ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر کہا۔ فضا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ رونا تو اسے خوب آیا کہ اس کی ٹانگیں نہیں تھی کہ وہ سب سے اوپر اسے بلا رہا تھا اور خود لفٹ میں جاتا، مگر کچھ بھی بولے بغیر وہ چل پڑی۔ جبکہ مراد نے پھر سے 4th فلور پریس کیا۔ اسے اکاؤنٹنٹ سے ملنا تھا، جبکہ اس کے بعد وہ 8ویں فلور پر جہاں اس کا کیبن تھا وہاں جاتا۔ اسے لگا آج اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ 3رے فلور پر ہی اس کی سانس بری طرح پھول گئے تھے۔ وہ سیڑھیوں میں بیٹھ گئی، جبکہ آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ واٹ ہیپنڈ مس فضا؟ فائق جو وہیں سے گزر رہا تھا اسے روتے دیکھ اس کی جانب آیا۔ وہ 4th فلور پر اسی کے انڈر کام کرتی تھی۔ فضا نے سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ پلیز پانی، وہ بس اتنا بولی کہ فائق نے سر ہلا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آپ اٹھیں، تقریباً 4th فلور پر تو وہ آ گئی تھی۔ فضا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہیں لفٹ کی جانب آتے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ مراد نے فائق اور فضا کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پڑے بلوں کی تعداد میں بیش بہا اضافہ ہوا۔ مسٹر فائق، وہ دہاڑا۔ فائق نے فضا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فضا کی ٹانگیں اتنی کانپ رہی تھیں کہ وہ دوبارہ زمین پر پڑی۔ تینوں نے اس کی طرف دیکھا، مگر مراد نے اگنور کر دیا۔ آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہمدردی کے سوا؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ سر، مس فضا کی طبیعت۔ شٹ اپ، اس نے جھاڑ دیا۔ فائق سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ واٹر بوٹل، اس نے اکاؤنٹنٹ کے پیچھے آتی اپنی سیکریٹری سے کہا، جس نے اس کی پرسنل بوٹل حیرت سے اس کی جانب دیکھتے اسے تھما دی۔ جائیں آپ دونوں، اس نے دونوں کو کہا تو وہ دونوں بھی چلے گئے۔ فضا بے آواز رو رہی تھی۔ پانی، اس نے بوتل کھول کر اس کی طرف بڑھائی، جبکہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ فضا کو اس کی طرف دیکھ کر غصہ آنے لگا۔ چھوٹی سی ناک پھلا کر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ نو تھینکس، پھولتے سانسوں میں اس نے جواب دیا۔ مراد نے غصے سے بوتل اس پر پھینک دی۔ فائق کا ہاتھ تھام رہی تھی، جبکہ اسے بوتل پکڑتے ہوئے، اس معمولی سی لڑکی کے نخرے دیکھو، اس کی ساری فائلز سمیت کپڑے بھی گیلے ہو گئے۔ مراد نے تمسخر سے اس کی جانب دیکھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی سیکریٹری نے بھی اس شو کو انجوائے کیا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اب تک مراد نے اسے گھاس نہیں ڈالی تھی، کچھ جا کے یہ لڑکی۔ ہیوی بائک پارکنگ میں روک کر وہ اندر آیا۔ وہ لیٹ تھا، مگر پھر بھی اپنے روم کی جانب چل دیا۔ 10 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو جیسے سب لڑکیوں نے سر داہیں بھریں۔ کیا تھا وہ؟ اتنا خوبصورت، اتنا ڈیشنگ، باکمال اور اوپر سے بے نیازی، غضب تھی۔ لاشعوری طور پر داؤد کی نظر کلاس میں گھومی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے رجسٹر اوپن کر کے رول نمبر بولنا شروع کیے۔ سب یس کرتے رہے، مگر کچھ لڑکیاں تھیں جو غائب تھیں۔ اس نے گاگلز اتار کر شرٹ میں اٹکائے اور اپنے سفید بازو ڈائس پر رکھ کر اس نے سب پر نگاہ ڈالی۔ جو اسٹوڈنٹس ایبسنٹ ہیں وہ واقعی ایبسنٹ ہیں یا اس لیکچر سے فرار ہیں؟ اس نے سرد سے لہجے میں پوچھا تو سب سے پہلے منشا نے ہاتھ اٹھایا۔ سر، اینا پریزنٹ ہے اور اس کی 2 دوستیں بھی، باقی 2 لڑکیاں ایبسنٹ ہیں، اس نے فرمانبرداری سے کہا تو داؤد نے سر ہلایا۔ اوکے، لے کر آئے مس اینا اور ان کی فرینڈز کو، داؤد نے آرڈر دیا تو منشا سر ہلا کر باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے سے وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اب بک میں سے سب کو پڑھا رہا تھا۔
तकरीबन लेक्चर गुजर गए जबकि ना ही मंशा की वापसी हुई और ना ऐना समेत बाकी लड़कियों की। लेक्चर ऑफ हो गया तो वो रूम से बाहर निकल गया तो सामने से मंशा आती दिखाई दी। सर, वो ऐना और उसकी फ्रेंड्स नहीं आ रही। उन्होंने कह दिया है कि जब तक आप उनका लेक्चर लेंगे वो क्लास ही अटेंड नहीं करेंगी, और वो ये भी कह रही थी कि वो आपको निकलवा कर ही छोड़ेंगी। मंशा ने पट पट सब बताया तो हमेशा की तरह दाऊद भड़क गया। बगैर मंशा को जवाब दिए वो आगे चल दिया जबकि मंशा पीछे से मुस्कुराई थी। उसने पूरे ग्राउंड में निगाह घुमाई, उसे वो कहीं ना दिखी। तुम 2 छटांग की लड़की मुझे निकलवाओगी? उसने तेवर बिगाड़ कर सोचा और कॉलेज की तरफ से दिए गए रूम को देखने का सोचते हुए वो स्टाफ हॉल की जानिब बढ़ा कि पीछे के ग्राउंड से गुजरते हुए उसे ऐना नजर आ गई। वो काफी सारी लड़कियों के जमघटे में थी जबकि लड़कियां तालियां बजा रही थी और वो मजे से कोई अंग्रेजी रोमानवी धुन गुनगुना रही थी। और यही शायद ऐना की किस्मत में आज इज्जत अफजाई लिखी थी। दाऊद दंदनाता हुआ उस तक पहुंचा। कीप क्वाइट, वो एकदम दहाड़ा तो जैसे सबकी जान हवा हुई थी। ये दरसगाह है या कोई सर्कस जहां आप सब इनके तमाशे पर तालियां पीट रही हैं? वहां आप सबके लेक्चर्स हैं और आप लोग बंक करके ये फजूल सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। हाउ शेमफुल! शर्म आनी चाहिए आप सबको कि आपके प्रोफेसर्स कितनी मेहनत से आपको किसी काबिल करना चाहते हैं और आप लोग अपना कीमती वक्त फजूल की शुगलबाजी में जाया कर रही हैं। वो गुस्से से बुलंद आवाज से उन सबको डांट रहा था। ऐना, जो आज पिंक टी शर्ट और स्याह जीन्स में अपने हुस्न से किसी को भी चिंधिया देने की सलाहियत रखती थी, अपनी इस कदर बेइज्जती पर उसकी आंख से आंसू न रुक सके। दाऊद की डांट पर सब रफ्ता रफ्ता सॉरी सर कहकर वहां से गायब हो गई। आप दोनों को क्लास से स्टक ऑफ कर दिया गया है। जब तक आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे आप री इंटर नहीं हो सकती। जाएं अब यहाँ से। उसने ऐना की दोनों दोस्तों को कहा तो अब दोनों के रंग अचानक ही उड़े और वो घबराकर वहां से हटी। जबकि दाऊद ने अब ऐना की तरफ देखा, उनके इर्द गिर्द अब कोई नहीं था। वो खूबसूरत शोला सिर्फ छोटी सी लड़की उसे निकलवाती, उसे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। ऐना ने अपनी आंख से बहते आंसू को साफ किया और अभी वो उसके पास से गुजरती, दाऊद ने अचानक ही लाशऊरी तौर पर उसका हाथ थाम लिया। वो नहीं जानता था कैसे, मगर वो उसका हाथ पकड़ चुका था। ऐना ने झटका खाकर उसकी तरफ देखा। तो आप मुझे निकलवा देंगी, राइट? ये कॉलेज, ओह, यहाँ की मालकन तो आप हैं। यहाँ तो सब आपकी मर्जी से होगा। कॉलेज में कोई लड़की विदाउट यूनिफॉर्म नहीं होती आपके सिवा। आप तो ठीक अपनी अमारत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। उसने तंज के तीर उछाले। ऐना ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। अव्वल तो उसने ये सोचा जरूर था, मगर वो घर जाकर भूल चुकी थी कि कोई दाऊद नामी शख्स भी उनके कॉलेज में आया है। और दूसरा, उसको ये बात कैसे पता चली जबकि उसने तो किसी से ऐसा नहीं कहा। और जब तक मैं रहूंगा तब तक आप क्लास अटेंड नहीं करेंगी। मतलब वाओ, इतनी अकड़! क्या आप भूल चुकी हैं कि प्रोफेसर हूं मैं आपका? उसने उसके हाथ पर गिरफ्त सख्त करते उसकी अनजान आंखों में देखा। हाथ छोड़े मेरा सर। ऐना को दर्द हुआ। वो इंसान बिला वजह उसके पीछे पड़ गया था। अगर आप कल क्लास में ना हुई तो आप अपने लिए काफी बुरा कर लेंगी। वो उसका हाथ छोड़ता वार्न करने लगा जबकि ऐना ने अपनी कलाई पर उसकी छपी हुई उंगलियां देखी। उसने सुर्ख आंखें उठाई जबकि मुंह से चाहते हुए भी वो कुछ ना कह सकी। खामोशी से वहां से चली गई। दाऊद जबकि वहीं उन सुर्ख आंखों के शहर में खड़ा रह गया था। अच्छी बात यह थी वो छोटी सी लड़की उसके सामने बोलती नहीं थी और रोती हुई भी काफी अच्छी लगती थी। उसकी आंखें हद से ज्यादा खूबसूरत थीं। दाऊद उसके चले जाने के बाद भी उसकी आंखों के नशे में महव रहा और जब उसे अपनी इस नादानी का एहसास हुआ तो उसके माथे पर बल आए। मगर ज्यादा देर नहीं। उसने सर उठाकर देखा, ऐना उससे काफी दूर जा चुकी थी। वो वहीं से उसकी जानिब देखता रहा। 2 बार उस लड़की की आंखों में आंसुओं का सबब बना था, मगर उसके बकौल वो राइट था। ऐना क्लास लेने के बजाय मेन गेट की तरफ जा रही थी जहां से कोई अंदर दाखिल हुआ और वो उस शख्स के सीने से लग गई। दाऊद के माथे पर बल एक बार फिर नुमाया हुए। उस लड़के की पुश्त थी उसकी जानिब, तभी वो समझ नहीं सका वो कौन है। मगर वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसे क्यों नहीं अच्छा लग रहा कि वो किसी लड़के के गले लगी हुई है। और ऐसे कैसे वो किसी भी लड़के के गले लग सकती है? वो लड़का उसके सर पर हाथ फेरकर उससे सवाल कर रहा था। अगर दाऊद मजीद कुछ देर वहां ठहरता तो जरूर तोप बनकर उस लड़के पर फटता, मगर वो वहां से हट गया। मगर यह भी हकीकत थी कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों मालूम नहीं। पूरे 1 दिन से वो सड़कों पर बगैर कुछ खाए पिए मारी मारी फिर रही थी। उसे तो यह भी नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन कहाँ होता है। पहले तो वो कासिम के खौफ से दरख्तों के पीछे छुपी रही और फिर जब वो निकली तो शाम हो चुकी थी।
اور اسے بہت وقت گزر چکا تھا. اس کی ماں مر گئی تھی. زندگی میں اس کا واحد اور اکلوتا سہارا. اب وہ کیا تھی، کہاں جانا تھا، کیا کرنا تھا، کچھ پتا نہیں تھا. مگر وہ ان سب کو سزا دلانا چاہتی تھی جو اس کی ماں کے قاتل تھے. وہ اس فضا میں سکون کی سانس کبھی نہیں لے سکتے، اس نے سوچا، اور ایک نئے سرے سے اس کے وجود میں طاقت بھر گئی. اور یوں ہی وہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے پولیس اسٹیشن تک پہنچی تو اسے وہاں لوگوں کی نظروں سے وحشت ہوئی. سب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے. اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا. مگر ہمت کر کے ابھی وہ آگے بڑھتی کہ سامنے روم سے ایک آدمی باہر نکلا اور اس کی جانب دیکھ کر ٹھٹکا، جبکہ کچھ دیر بعد اس نے باقی سب کو گھورا. سب دوبارہ اپنے کاموں میں مگن ہو گئے جبکہ وہ آدمی اس کی طرف آیا. کیا کام ہے بیٹا، آپ یہاں کیوں آئی ہو؟ اس آدمی کے پوچھنے کی دیر تھی مشل کی آنکھیں آنسو سے لبالب بھر گئیں. آپ اندر جاؤ، میں آتا ہوں. وہ آدمی اسے کہہ کر باہر چلا گیا جبکہ وہ اس کے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی. 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تھا. مشل نے اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے آنسوؤں کے درمیان اپنے باپ اور تایا کے ظلم کی داستان سنا دی، جبکہ انسپکٹر ایک دم الرٹ ہوا. کب کا واقعہ ہے یہ؟ اس نے پوچھا تو مشل کی جیسے ہمت بحال ہوئی. کل رات، اس نے آنسو صاف کر کے بتایا. انسپکٹر نے سر ہلا کر فون اٹھایا اور آرڈرز دیے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا. وہ جانتی تھی بس اب وہ سب گرفتار ہوں گے اور پھر پھانسی چڑھ جائیں گے. اس کی معصوم ماں کو مارنے کا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا. ویسے کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ اپنی ماں کے قاتلوں کے گھر کے سامنے تھی. انسپکٹر صاحب سمیت وہ اندر گئی تو اب وہاں اس کی ماں نہیں تھی، جبکہ سب صحن میں ہی بیٹھے تھے اور وہاں پولیس کی نفری دیکھ کر اچانک اٹھ پڑے. کس نے مارا ہے اس لڑکی کی ماں کو؟ انسپکٹر نے گھور کر سب کو دیکھا تو سب کے وہاں رنگ اڑ گئے، جبکہ تایا آگے آیا. صاحب جی، وہ عورت خود مری ہے جی. نہایت کوئی گندی عورت تھی، کبھی جو غیر مردوں سے جی اس نے تعلق ختم کیا ہو. بدذات نے تو مجھ پر بھی گندی آنکھ ٹکائی ہوئی تھی. پانی بھر رہی تھی جی، پھر پاؤں پھسلا اور ٹوٹی پر جا پڑی. بس جی ختم ہو گئی. ہم تو جی دھی رانی کو بھی کب سے ڈھونڈ رہے ہیں مگر یہ بھی بھاگ گئی. تایا نے بڑی معصومیت سے بتایا، جبکہ مشل کا رو رو کر برا حال تھا. صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے کہا تو انسپکٹر نے تایا کے بازوں پر ڈنڈا مارا. تم سب کے نام کا پرچہ کٹ چکا ہے، اب عدالت میں یہ طوطے کی طرح زبان چلا لینا. انسپکٹر نے سنجیدگی سے کہا اور سب کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا. تائی اور قاسم نے خوب واویلا مچایا مگر تایا اور ابا کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. ابا اسے بری طرح، جبکہ تایا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی. اس کی ماں کو انصاف ملنا چاہیے تھا. 2 دن بعد وہ پاکستان کی عدالت کا انصاف دیکھ کر رہ گئی. صرف 2 دن میں تایا اور ابا باہر نکل آئے تھے. قاسم نے وکیل ہائر کر لیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا. نہ پیسے تھے، نہ وکیل، نہ کوئی سربراہ. تایا اور ابا اس کے سامنے پوری عزت اور شان سے چلے گئے، جبکہ تایا اس کے کان میں کہہ کر گزرا، تجھے میں نہیں تو یہ زمانہ ضرور کچل دے گا. وہ ہنسا، جبکہ ابا نے تو بات بھی ضروری نہیں سمجھی. مشل کا دل کیا یہیں دہاڑے مار مار کر رو دے، مگر بے سود. امڈ امڈ آنے والے آنسوؤں کو اس نے بہنے دیا. انسپکٹر شفیع نے اس کی حالت دیکھی، انہیں خوب ترس آ رہا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ وہ اس کا کیس عدالت تک لے آئے تھے، آگے شاید وہ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. مشل نے ان کی جانب دیکھا. ان کو پھانسی کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے قتل کیا ہے. وہ اپنی عمر اور معصومیت کے حساب سے بولی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹا یہ اندھا قانون ہے، پیسے کی زبان بولتا ہے. مگر میں تمہیں ایک انسان کا پتہ دے سکتا ہوں جو شاید تمہاری ماں کے قاتلوں کو سولی پر لٹکا دے. ان کی بات سنتے ہی وہ ایک دم چوکنا ہوئی. کون ہے وہ؟ اس نے پوچھا. سارگل بہرام خان اس وقت کا سب سے بڑا لائر ہے، مگر افسوس وہ پیسے کے بغیر کام نہیں کرتا. مگر اگر تم کوشش کرو تو شاید کچھ بات بن جائے. انہوں نے کہا تو وہ جیسے دوبارہ جی اٹھی. وہ نہیں جانتی تھی وہ اندھیرے میں تیر چلانے دوڑ پڑی تھی. ان سے پتہ لے کر وہ سارگل خان کی طرف چل دی. سارگل کے ساتھ وہ گھر آئی تھی، مگر اب بھی اس کی سوسو جاری تھی. ہنی کیا تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گی کہ ہوا کیا ہے جو تم مسلسل روئے جا رہی ہو؟ سارگل نے اب تپ کر پوچھا. گاڑی حویلی کی جانب چل رہی تھی. لالا کچھ نہیں ہوا، میری طبیعت نہیں ٹھیک بس، اس نے کہا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے بھائی کو دیکھا. وہ صرف 20 سال کی تھی، جبکہ وہ اس سے پورے 8 سال بڑا تھا اور وہ جانتا تھا وہ کتنی حساس ہے. ٹھیک ہے، پھر ڈیڈ ہی تم سے پوچھیں گے. اور تم نے مجھے پرنسپل سے بات بھی نہیں کرنے دی. وہ گھور کر بولا تو اینا نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ کیا بتاتی؟ ایک انسان جو 2 دن پہلے آیا تھا اس کی عزت افزائی کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتا تھا. وہ چاہتی تو شکایت کر سکتی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا.
اگلا راستہ یوں ہی کٹ گیا اور اینا جلدی سے گاڑی سے نکل کر اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ ارمیش نے اسے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکی، جبکہ اب اس نے سارگل کی طرف دیکھا جو اوپر جاتی اینا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اینا کو، اور آپ لے کر آئے ہیں؟ اس کی اپنی گاڑی کہاں ہے؟ ارمیش نے پریشانی سے پوچھا تو سارگل نے اس کے شانے پر ہاتھ ٹکایا۔ کچھ نہیں ہوا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ میرے ساتھ آ گئی، اور مجھے احمد انکل سے کام تھا، مجھے لگا وہ کالج میں ہوں گے، مگر پھپھو سائی نے بعد میں فون کر کے بتا دیا تھا وہ کراچی گئے ہوئے ہیں۔ اس نے تفصیلی جواب دے کر ماں کو مطمئن کیا۔ نہ جانے اب کیا ہوا ہے، صبح تک تو ٹھیک تھی، مگر ارمیش کو اینا کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں نا ہمارے گھر میں 2 پارٹیز ہیں، اس کو ڈیڈ ہینڈل کر لیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، مجھ پر فوکس کریں، اس نے پیار سے کہا تو ارمیش مسکرا دی۔ یہ پارٹیز بھی آپ کے ڈیڈ کی بنائی ہوئی ہیں، ورنہ مجھے تو آپ دونوں ہی عزیز ہو۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کے خوبرو چہرے کو چاہ سے دیکھا تو سارگل بھی مسکرا دیا۔ ارمیش کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے، جبکہ سارگل نے LED کھول لی۔ آپ کے کیس کا کیا ہوا سارگل؟ پہلی بار میں نے آپ کو اس کیس پر تھوڑی سی محنت کرتے دیکھا تھا، ارمیش نے اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس نے شانے اچکا کر LED کی طرف دیکھا۔ جہاں ایک طرف نیوز میں اس کے باپ کی ہیڈ لائن چل رہی تھی تو اوپر کی طرف اس کے ایک پولیٹیشین کے بیٹے کو بازیاب کرانے کی خبر نشر تھی۔ ارمیش جو ہر بات سے انجان تھی فخر سے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ میری چھوٹی سی فیملی کو نظر بد سے بچائے، اس نے دل سے دعا کی، جبکہ یہ بات تو سارگل ہی جانتا تھا کہ وہ کیس کس طرح جیتا، مگر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھی ایک اچھی اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس نے جب اس کی بات کو اہمیت نہیں دی تو وہ کسی کو کیوں دیتا؟ دنیا پیسے کی تھی اور اس کے نزدیک پیسہ ہر چیز کو خرید سکتا ہے، اور اس کا پیشہ ایسا تھا کہ اس نے پیسے سے جذبات بھی خریدتے دیکھے تھے۔ اکثر جب بہرام اسے اس بات پر ٹوکتا تو وہ بس ایک ہی بات کہتا، ڈیڈ، باپ کا پیسہ وزیر بناتا ہے، جبکہ اپنے پیسے سے صرف بادشاہی ملتی ہے۔ اپنی ہیوی بائک گھر کے سامنے روک کر وہ باہر نکلا تو اس کے دماغ میں سارے راستے صرف اینا کی آنکھیں رہیں، اس کی سفید بے داغ کلائی پر اپنی انگلیوں کے نشانات دیکھے، جبکہ دماغ صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ وہ اتنی بھی بری نہیں جتنا وہ اسے سمجھ رہا تھا، اور اس کے علاوہ وہ خوبصورت اور معصوم ہے، شاید اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ وہ اندر داخل ہوا تو روشنی کو اپنے ایگل کے پاس پایا۔ روشنی، یہ تمہیں چوٹ پہنچا سکتا ہے، اس نے بہن کی محویت کو توڑا۔ بھیا یہ کتنا گندا ہے دیکھنے میں، روشنی نے منہ بنایا۔ داؤد نے آئی برو اچکائی۔ تم سے زیادہ پیارا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا، جبکہ روشنی کا منہ کھل گیا۔ آپ اپنی چھوٹی سی بہن کا مقابلہ اس گندے مارے ایگل سے کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی بہن نہیں ہے، پورا ڈبہ ہے جو بابا کے سامنے میری شکایتوں کے لیے بجتا رہتا ہے، جو ہر وقت مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے بجتا ہے، اس نے آنکھیں دکھائیں تو روشنی نے منہ بسورا۔ مگر اس کو کب پرواہ تھی؟ بھاگو یہاں سے، مجھے اس کو باہر نکالنا ہے، کبھی بلا وجہ چیخیں مارو، اس نے کہا تو روشنی نے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ کرے اٹھ جائے یہ منحوس، وہ کہہ کر بھاگی، جبکہ داؤد نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر اپنے پسندیدہ پرندے کو اس نے اپنے بازو پر بٹھا لیا۔ یار اس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مدھم سا بولا، جبکہ اس کا دوست خاموش بیٹھا ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ داؤد بھی مدھم سا مسکرا کر خاموش ہو گیا، تبھی عبیر اس کے نزدیک آئی۔ ناراض ہے میرا بیٹا؟ عبیر کو اس پرندے سے کچھ گھبراہٹ تو ہوئی، مگر وہ دوسری طرف سے داؤد کے پاس آئی۔ داؤد نے چہرہ موڑ لیا۔ ان کو کہہ دو میرا ان سے تعلق ختم، بیٹے کو چھوڑ کر یہ اپنے شوہر سے محبت کر رہی ہیں، اس نے کہا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ ایگل اب بھی اس کے بازو پر تھا، جبکہ وہ اس کے پر دیکھ رہا تھا۔ عبیر کو ہنسی آ گئی۔ پوری دنیا کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں مجھے میرے بیٹے سے زیادہ کسی سے محبت نہیں، اس نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ داؤد نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارت ناچی تھی۔ بھلا کبھی وہ سیدھی طرح مان سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، پھر ایگل کو تھوڑی دیر اپنے شولڈر پر بٹھائے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس نے کہا، اور ماں کی طرف کیا ہی تھا عبیر کی بری طرح چیخ نکلی۔ داؤد! اس کی آنکھیں پھٹیں، جبکہ داؤد کا کہا نکلا، او مما آپ بہت ڈرپوک ہیں اور کب سے ہمارے ساتھ ہے، یہ کچھ نہیں کہے گا، آپ اسے بھی فیملی سمجھیں۔ اس نے پھر کوشش کی مگر عبیر بھاگ اٹھی۔ اتنی خطرناک فیملی، اس نے کچن میں سے جھانک کر دیکھا۔ دل کی دھڑکن کی سپیڈ الگ ہی تھی۔ داؤد ہنس دیا اور اسے دوبارہ پنجرے میں بند کرنے چلا گیا۔ اسے اب کچھ وقت اپنی بکس کو دینا تھا، ورنہ وہ گھنٹے بھی اس کے ساتھ ضائع کر سکتا تھا۔
مگر ایک چیز تھی جو مسلسل اس کے ساتھ تھی، وہ خوبصورت مگر سرخ آنکھیں تھیں۔ ایکسکیوز می سر، یہ فائل مراد سر کے پاس بھجوانی ہے۔ مرزا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہ فائل انہیں دے دوں، مگر دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، تو پلیز یہ فائل آپ پہنچا دیں۔ اس وقت تقریباً آفس خالی ہو چکا تھا۔ اس نے فائق کو کہا، جو خود کافی عجلت میں تھا، مس فضا میری بیٹی ہوئی ہے اور میرا ابھی اپنی بیوی کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ضروری کام نہ ہوتا تو یقیناً میں آپ کا کام ضرور کر دیتا۔ معافی چاہتا ہوں، اس نے کہا تو فضا نے حلق تر کیا۔ آپ کو بہت مبارک ہو، اس نے رسمی سے کہا، یہ جانے بغیر کہ کیمروں میں کوئی انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ فائق نے خوش دلی سے مبارکباد وصول کی اور سامان اٹھا کر نکل گیا، جبکہ فضا نے پہلے تو سوچا وہ بھی یہ فائل ادھر ہی چھوڑ کر نکل جائے، پھر مرزا صاحب کی بات یاد آ گئی کہ یہ فائل بہت قیمتی ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لفٹ میں سوار ہو گئی۔ فلور پر بس کچھ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے مراد کی سیکریٹری نظر آ گئی تھی، وہ اس کے پاس گئی۔ ایکسکیوز می، اس نے کہا تو لیلا نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ فضا نے کچھ عجیب سی نظروں سے اس کا بدتمیزانہ رویہ دیکھا اور پھر فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ فائل مراد سر کو دے دو، مرزا صاحب کی ہے، اس نے کہا تو لیلا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، تمہیں یہ دکھتا ہے کہ میں تمہاری نوکر ہوں؟ وہ غصے سے بولی تو فضا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ رہا مراد سر کا روم، جاؤ اور خود دو، اس نے اشارے سے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر لفٹ کی جانب چل دی۔ گراؤنڈ فلور کا بٹن پش کرتے ہی اسے احساس ہوا وہ غلط کر چکی ہے۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ مراد سر نے ہمدردی دکھائی تھی۔ اس نے فوراً 6 فلور سے 8 فلور بٹن پش کیے۔ جب تک وہ پہنچی تو باہر کوئی نہیں تھا۔ فضا جا چکی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا تو یس کی آواز آئی۔ وہ سوچ چکی تھی وہ اس کی جانب دیکھے بغیر فوراً وہاں سے فائل دے کر نکل جائے گی، تبھی ہمت کر کے اس نے دروازہ بجایا اور یس پاتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرہ تھا یا محل، وہ تو اس روم کی چکا چوند کو دیکھ کر ایک پل کو دیکھتی ہی رہ گئی، جبکہ مراد اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے۔ وہ ارد گرد دیکھتی اس کی طرف آئی۔ فائل ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کی چیئر کے پیچھے خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی، جہاں سے رات کی تاریکی میں دور لائٹس جگنوں کی مانند لگ رہی تھیں۔ مراد کھنکھارا تو اس کی محویت ٹوٹی اور وہ بس شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ کیا مسئلہ ہے مس صاحب کا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ وہ سر، یہ فائل مرزا صاحب نے کہا تھا آپ کو دے دوں۔ اس نے فائل بڑھا کر بمشکل بات مکمل کی۔ مراد نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ پورے 15 سیکنڈ آپ نے میرے قیمتی وقت میں سے ضائع کر دیے، وہ بھی یہ فضول سی بات کہنے کے لیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ فضا کا چہرہ اس عزت افزائی پر سرخ ہو گیا۔ مرزا صاحب کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے جو انہوں نے آپ کو زحمت دی؟ فون اٹھاتے ہوئے وہ غصے سے بولا۔ فضا نے اوپر سر اٹھایا۔ پلیز آپ فون مت کریں، وہ بزرگ ہیں، ان کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ بولی تو مراد کا ہاتھ رک گیا۔ اوہ، مطلب بزرگوں کی ڈانٹ آپ کھاتی ہیں، اسی لیے آپ کو ہائر کیا گیا ہے، وہ گھور کر بولا۔ فضا کے ماتھے پر بلب ڈلے۔ کتنا بدتمیز انسان تھا یہ۔ اس کا ایک نہایت بدتمیز سے پالا پڑا ہوا تھا۔ وہ صرف داؤد کی بدتمیزی افورڈ کر سکتی تھی اور بدتمیزی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی مزید۔ سر، یہ فائل میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، باقی اب مرزا صاحب کے ساتھ کچھ بھی کریں، وہ تڑک کر کہتی باہر نکلتی کہ مراد کی آواز پر رکی۔ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ؟ تمیز تہذیب کچھ نہیں ہے؟ اس نے آنکھیں نکالی اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ مجھے تو ہے مگر آپ کو نہیں ہے۔ آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب میں آپ کی امپلائر نہیں ہوں جو آپ مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ فضا نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ریئلی؟ اس نے دانت پیس کر دیکھا۔ یس ریئلی، اور آپ میرے سر نہیں ہیں، میرے سر فائق صاحب ہیں، وہ کہہ کر ابھی وہاں سے نکلتی کہ مراد نے اس کا ہاتھ جکڑ لیا۔ تمہاری زبان بہت زیادہ نہیں چل رہی؟ تم میری نوکر ہو، فائق بھی میرا نوکر ہے، سمجھی تم؟ مراد کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاتھ چھوڑے میرا، اپنے مال پر اتنا ہی تکبر ہے تو سارے نوکروں کو فارغ کر کے خود کیوں نہیں کر لیتے کام؟ یہاں تو آپ کا پین اٹھانے کے لیے بھی وہ بدتمیز لڑکی موجود ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑایا۔ مراد کو حیرت بھی ہوئی مگر غصہ شدید تھا۔ تمیز سے بات کرو، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ جو خود تمیز نہیں جانتے دوسروں سے بھی امید نہ رکھیں، اور چھوڑ دی میں نے آپ کی نوکری، نہیں ہوں اب میں آپ کی نوکر، سمجھے آپ؟ بلند آواز میں کہتی وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ باہر ہی لیلا دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ فضا نے اسے بھی غصے سے دیکھا اور لفٹ میں سوار ہو گئی، جبکہ لیلا نے پیچھے سے مراد کے روم کی ٹیبل پر پڑا اس کا فیورٹ اور مہنگا واز ہوا میں اچھلتا دیوار کی جانب جاتا دیکھا۔ 8 فلور چھناکے کی آواز سے گونج اٹھا، جبکہ وہ مسکرا دی۔
میری میٹھی کیسے بیمار ہو گئی ہے؟ بہرام نے اس کے شولڈر پر بازو رکھ کر خود سے قریب کیا۔ اینا نے سرخ آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں، وہ اتنی ہی حساس تھی۔ دوائی کھائی ہے؟ اس نے پوچھا جبکہ اینا نے برا سا منہ بنایا۔ پلیز ڈیڈ، میڈیسن بہت کڑوی ہوتی ہے، وہ نکاہت سے بولی اور دوبارہ بستر میں گھسنے لگی کہ بہرام نے کمبل ہٹا دیا۔ نو، مجھے اپنی چڑیا بالکل ٹھیک چاہیے، ورنہ میرا دلبر بھی پریشان پریشان پھرتا ہے۔ اس نے ارمیش کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی جبکہ ارمیش کی تو آنکھیں ہی پھیل گئیں۔ اینا مدھم سا مسکرائی۔ اس کا باپ اس کا آئیڈیل تھا، وہ ایک پرفیکٹ مین تھا۔ اس نے کبھی اپنے باپ کو سختی برتتے نہیں دیکھا تھا۔ میں سب دیکھ رہا ہوں، سارگل جو ابھی ابھی روم میں آیا تھا بولا اور اینا کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو ہنی؟ ہر کوئی اس کو الگ الگ ناموں سے پکارتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، وہ سب کی فکر پر نازاں تھی، سب اس سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اس نے پیار سے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور باپ کو دیکھا۔ ڈیڈ، آپ اپنی پراپرٹی تک محدود کیوں نہیں رہتے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے مام میری پراپرٹی ہیں، پھر بھی آنکھیں مارتے ہیں۔ اس نے ماں کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بے باکی سے کہا تو بہرام سمیت اینا کا بھی کہا نکلا، جبکہ ارمیش ان بےہودہ لوگوں میں سرخ سی شرمندہ ہو گئی۔ سارگل، اس نے بیٹے کو گھورا۔ ڈارلنگ، یہ آپ کا بندہ بہت خراب ہے، بتا رہا ہوں، اس نے لاڈ سے ماں کو کہا تو بہرام نے اس کو گھورا۔ یہ باپ کے بارے میں نادر خیالات ہیں تمہارے بیٹے کے، اس نے ارمیش کی طرف دیکھا۔ آپ کا ہی بگاڑا ہوا ہے یہ لڑکا، اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ارمیش سائیں، بیٹے کے پروں پر زیادہ مت پھیلو، جانا آپ کو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی ہے، اس نے آنکھیں دکھائیں۔ ارمیش کے ایک دم رنگ اڑے جبکہ بہرام سنجیدہ تھا۔ سارگل تو منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دبا رہا تھا جبکہ اینا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو اسی طرح دیکھتے آئے تھے، ان کی ماں اتنی ہی شرمیلی سی تھی۔ آپ کو بالکل کوئی لحاظ نہیں ہے، ارمیش پاؤں پٹک کر باہر نکل گئی، جبکہ جاتے جاتے اینا کا گال بھی چوما تھا۔ آخر کو بیٹی کی فکر بھی تھی، جبکہ سارگل بھی باپ کی طرف آیا۔ گڈ لک ڈیڈ، اس نے بہرام کا شانہ تھپتھپایا، اور اس سے پہلے بہرام کوئی ایکشن لیتا سارگل فرار ہو چکا تھا۔ بہرام نے اینا کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اینا پر بلینکٹ درست کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کوئی بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں جانتا ہوں اچھے سے، میری چڑیا ایسے بیمار نہیں ہو سکتی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اینا کی آنکھوں میں بس ایک پل کو داؤد آیا۔ کچھ بھی نہیں ہے ڈیڈ، شاید گرمی زیادہ تھی آج، اس نے بہانہ بنایا۔ تو جانے بہرام، گراؤنڈ میں کیوں بیٹھی، کلاس روم میں بیٹھتی نا، وہ فکر سے بولا۔ ڈیڈ، اس نے رازدارانہ انداز میں کہا اور باپ کی داڑھی میں ہاتھ پھیرا جیسے وہ بچپن میں پھیرتی تھی۔ بہرام اس کی جانب جھکا، لب مسکرائے تھے۔ بنک کیا تھا نا لیکچر، اسی لیے، وہ کھلکھلائی۔ بہرام بھی ہنسا۔ تو چڑیا دھڑلے سے لیکچر بنک کرنا تھا نا، گراؤنڈ میں کیوں چھپی؟ آج کے بعد آپ نے گراؤنڈ میں نہیں چھپنا، اس نے تنبیہ کی۔ آپ جانتے ہیں نا مما کتنی کانشیس ہے میرے بار بار کم نمبر آنے پر، وہ بہت کانشیس ہو جاتی ہیں، اسی لیے کہ شکایت نہ آ جائے چھپنا پڑتا ہے۔ سمجھا کرو نا دوست، وہ بولی تو بہرام نے سر ہلایا۔ یہ تو ہے، اب کیا کر سکتے ہیں آپ کی مما کا، اس نے شانے اچکائے اور دونوں ہنس دیے۔ بہرام نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ کوئی بھی بات ہو کبھی مجھ سے کچھ مت چھپانا، اوکے، اس نے پیار سے کہا تو اینا نے سر ہلایا اور بہرام اس کو زبردستی میڈیسن دے کر باہر نکل گیا، جبکہ اینا کی سوچ کے دھاگے نہ چاہتے ہوئے بھی داؤد کی جانب چلے گئے۔ صاحب ایک بچی ہے، وہ کل 2 دن سے جی آپ کے آفس کے باہر بیٹھی ہے، کہتی ہے آپ سے ملنا ہے۔ بالآخر تیسرے دن اختر جھنجھلایا ہوا سا سارگل کے کیبن میں آ ہی گیا۔ وہ جانتا تھا وہ چڑچڑا انسان ہے، تبھی ذرا سنبھل کر بولا۔ سارگل جو بہت اہم فائل دیکھ رہا تھا، اس ڈسٹربنس پر غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں کوئی چیپ ہیرو یا جوکر دکھ رہا ہوں جو بچے بچیاں مجھ سے ملنے آئیں گے، وہ تڑک کر بولا۔ اختر نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے نکلتا کہ سارگل کی بات پر رکا۔ یہ پیسے دو اور فارغ کرو اسے، اس نے 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اختر نے وہ نوٹ تھام لیا اور باہر آ گیا، جہاں مشل بڑی دیر سے اختر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 3 دن میں زمانے کی دھول چاٹ کر اس پوری طرح کملائی کہ اس کا ملائی سا حسن بھی ماند پڑ گیا۔ منہ نہ دھونے کی وجہ سے سارا گرد اس کے منہ اور ہاتھوں پر چپکا تھا۔ یہ لو لڑکی اور جاؤ یہاں سے، صاحب مصروف ہیں۔ اختر نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیے۔ مشل کا دل ڈوب سا گیا۔ میں بھکاری نہیں ہوں، گلے میں اس کی گٹھلی پھنس گئی تھی۔ اختر نے افسوس سے اس لڑکی کو دیکھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا۔ خدارا ایک بار ملنے دے، بس ایک بار، اس نے اختر کے آگے ہاتھ جوڑے۔
اختر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گڑگڑانے پر اسے اندر جانے دیا، کیونکہ اگر وہ دوبارہ اجازت لیتا تب بھی اسے اجازت نہیں ملنی تھی، تو وہ اس لڑکی کی وجہ سے ڈانٹ ہی کھا سکتا تھا۔ اب مشل کو تو جیسے زندگی مل گئی تھی۔ وہ اندر بغیر دروازہ بجائے داخل ہوئی تو اسے لگا وہ کسی شہزادے کے محل میں آ گئی ہے۔ بلو آنکھوں والا شہزادہ اپنی سلطنت میں مگن تھا۔ وہ ایک ٹک اس کی جانب دیکھے گئی۔ سارگل نے آنکھ اوپر اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے ایک میلی سی لڑکی کو پایا۔ اس کے ماتھے پر کئی بل پڑے۔ اختر! وہ ایک دم فائل پٹک کر دہاڑا تو مشل اپنی جگہ پر اچھل اٹھی، مگر اختر اندر نہیں آیا۔ صاحب! مشل کو رونا آیا۔ اسے لگا ہاں یہ شخص اس کی ماں کے خون کا بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ تو شہزادہ ہے، شہزادے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سارگل نے تیوری چڑھائی جبکہ مشل اسے روتے روتے سب بتاتی چلی گئی، اور اس دوران وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ سارگل نے تھوڑی سی چیئر پیچھے کی اور جب اس کی کہانی سن لی تو اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ کیوں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ کس نے پتہ دیا ہے تمہیں میرا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ مشل کو ڈر بھی لگا۔ وہ جی، وہ پولیس والے نے دیا تھا۔ وہ ناک اپنے دوپٹے سے صاف کرتی بولی۔ کتنی جاہل ہو تم! اس نے برا سا منہ بنایا۔ مشل شرمندہ ہوئی۔ لاکھ ایک ہیرنگ کے دے دو گی؟ اس نے ذرا اس کی طرف جھک کر تیوری چڑھائے تمسخر سے کہا۔ مشل کے تو خاک بھی پلے نہ پڑی۔ میری فیس 10 لاکھ ایک پیشی کی ہے، اس نے اب صاف لفظوں میں کہا۔ مشل کا تو تھوک ہی اٹک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ صاحب مگر میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ بیوی یہ اناج آشرم نہیں ہے، تمہاری ماں بے قصور ہے یہ تبھی ثابت ہوگا جب مجھے میرا پیسہ ملے گا، ورنہ ساری زندگی کے لیے یہ بات مان لو کہ تمہاری ماں بھی اس گند میں شامل تھی۔ ٹھیک ہے اب جاؤ، اس نے ٹکا سا جواب دیا، اور ابھی چیئر کا رخ موڑتا ہی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ مراد کا تھا۔ ہاں مراد بولو، اس نے کہا۔ اچھا یار پہنچتا ہوں، میں تو پارٹی کے بارے میں بھول گیا تھا۔ اچھا میں پہنچتا ہوں۔ وہ بڑی عجلت میں لگا، اتنی کہ ایک وجود اس کے قدموں میں بیٹھا تھا وہ یہ بھول گیا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ مشل اس جھومتی چیئر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا کوئی نہیں تھا، اس کی ماں کو کبھی انصاف نہیں مل سکتا تھا، وہ بھری دنیا میں تنہا تھی۔ بس سوچتے ہی وہ بلک بلک کر رو دی۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ کس سے انصاف مانگے گی؟ یہ وہ شہزادہ نہیں تھا جو سب کچھ کر جائے۔ وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے 10 منٹ گزر گئے تھے، آنکھوں کے پپوٹے پھول گئے تھے، زمانے کی سرد گرم سہتے سہتے بھوک الگ لگی تھی۔ اس نے آنکھیں صاف کی اور اٹھی۔ اب کیا کام تھا بھلا اس کا یہاں؟ اور اس سے پہلے وہ باہر نکلتی اسے ایک ٹیبل پر کھانے پینے کا سامان نظر آیا۔ وہ بس اس کی طرف کھینچتی چلی گئی اور بے اوسان ہو کر کھانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسے اس سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ اگر یہاں وہ چوکیدار آ جاتا تو، اور یہ سب، وہ پریشانی کے عالم میں بھاگنے کا سوچنے لگی۔ لیکن رات ہونے کو آئی تھی، اگر وہ یہاں سے بھی چلی جاتی تو کہاں جاتی؟ اگر وہ یہیں کہیں چھپ جائے اور کل ایک بار پھر اس شہزادے کو رام کرنے کی کوشش کرے، اسے ہار نہیں ماننی چاہیے تھی۔ کھانا کھاتے ہی دماغ نے کام شروع کیا تو وہ بھاگ کر واش روم میں چھپ گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی، تبھی اختر نے دروازہ کھول کر چیک کیا تھا۔ سارگل کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹ گیا تھا، اور اب واپس آیا تو سارگل بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہ لڑکی۔ افسوس، اس نے لڑکی کے بارے میں سوچا۔ کھانے کی ٹیبل پر اس کی نگاہ گئی ہی نہیں اور اس نے دروازے کو تالا لگا دیا۔ مشل کو جب اطمینان ہوا کہ اب باہر کوئی نہیں تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ کھانے نے اس کے اندر توانائیاں بھر دی تھیں۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو ڈر ہی گئی۔ اس کا چہرہ میل سے بھرا ہوا تھا، جبکہ میل کے اندر سے اس کا چمکتا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس نے خود کو اچھے سے صاف کیا، وہاں موجود صابن شیمپو کا بے ڈھنگے طریقے سے استعمال کیا اور نہا دھو کر باہر آ گئی۔ اس نے خود میں سے بہت اچھی خوشبو محسوس کی، مگر ڈر بھی الگ لگ رہا تھا۔ لمبے بالوں کو یوں ہی الجھا بکھرا چھوڑ کر وہ ٹیبل کے نیچے چھپ گئی۔ زمین پر سونے کی تو پہلے بھی عادت تھی۔ وہ سارگل کی ٹیبل کے نیچے سکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ پیٹ بھرنے کی وجہ سے جلد ہی اسے نیند نے آ لیا۔